والميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله وأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومعابدهم أجمعين ومن تبعهم وفضيلة وأعدائهم المؤمنين من يوم علامتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات. جس گھر میں ذکر مظلوم کربلا منعقد ہے پروردگار اس گھر میں اپنی رحمت و برکت و محفوظ فرمائے. آپ تمام حضرات انتہائی کثیر تعداد میں اندر باہر صحن میں کمروں میں گلی میں جو اب آپ گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف آئے ہیں، آپ کی ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک کے نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. یہ جو آپ ذکر کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ جو آپ کا بدن ہے یہ دکھنے میں گوشت ہے، اصل میں جناب زہرا کی دعا ہے. ہر حلالی ہر عزادار، اگر لائٹ کم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کا اپنا نوکر ہوں، آپ نے مجھے 1000 مرتبہ دیکھا، میں نے آپ کی لاکھوں مرتبہ بیان کی ہے، کوئی بات نہیں. آپ کا جو وجود ہے وہ جناب سیدہ کی دعا کا صدقہ ہے. آپ بی بی پاک کی دعا بن کے یہاں آتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. یہ ملک پاکستان آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہر مولا کا عزادار مکانی علی گنج ولی اللہ والا اس دعا پہ ضرور آمین کہیں، میرے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی دولت نصیب فرمائے. ایسے شر پسند عناصر جو سوشل میڈیا پہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے انتشار فساد اور لڑائی کا خدشہ ہے، مولا انہیں ہدایت نصیب فرمائے. آپ آمین زور سے کہیے گا، اور اگر وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نصف و نبود فرمائے. اور ایک گزارش ہے ہماری آپ کے وسیلے سے کہ جن لوگوں کو علی گنج ولی اللہ سے دہشت یا وحشت معلوم ہوتی ہے وہ شیعوں کے ہتھی نہ پڑیں، وہ اپنی ماں سے پوچھیں کہ اصل وجہ کیا ہے. سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں. اجازت ماحول دیکھ کے دل ایسا کر رہا ہے آپ کے اس 2 ٹکی کے نوکر کا کہ ایک یادگار خوبصورت ترین سا پیغام ہو جائے، اور یہ ممکن آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آپ چپ ہو جائیں، ہم مٹی سے بدتر ہیں. آپ دعا کریں، ہم ہیرے سے افضل ہیں. یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ایک کڑوے منٹ سے، انتہائی کڑوا منٹ تبلیغ کا، کڑوے منٹ سے ابتدا کروں اور پھر میٹھا قصیدہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ سارے بھائیوں کی اجازت ہے بابا جی؟ میرے محترم سامعین، 2 منٹ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ گڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے جو سر ہیں یہ عرش بری سے ٹکرا رہے ہیں. صرف 1 منٹ آپ نے پتر کو دینا ہے، اس کے بعد جملہ شروع ہو جائے گا. بابا جی، بابا شاہ جی اجازت بات شروع ہو جائے. شاہ جی ذرا کوشش کیجئے گا کہ آواز اتنا ہو کہ ہر حلالی کے کانوں تک آواز پہنچے، کیونکہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے. اتنا سا آواز ہو جائے کہ سب تک پہنچ سکے. میرے محترم سامعین، جی نہیں آ رہی؟ شاہ جی سوچ چلا ہے. اچھا پہلے کچھ بہتر تھا. بالکل بھی نہیں آ رہی جناب. اچھا آ رہی نہیں.
अब ठीक है, ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, इसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आपकी दुआ होगी उतना ज़ोर से बोलूँगा ताकि फिर बात बढ़ सके। जो भाई तार के या स्विच के करीब बैठा है वो ज़रा ख्याल करे ताकि ज़िक्र पाक जो है कायनात की अफसल तरीन इबादत इसमें खलल वाक़ ना हो। मोहतरम साहब जी, लाइट अगर मुमकिन है तो ऑन कर दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ताकि लोड ज़्यादा की वजह से चले कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, मेरी तरफ देखिए, मैं जुमला कहता हूँ इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। मेरे मोहतरम सामीन, 1 मिनट मैंने कहा था कि कड़वा है। परवरदिगार आलम ने अली वलीउल्लाह वाले मज़हब में, काले कपड़ों वाले मज़हब में, हाय हुसैन वाले मज़हब में बाप को एक ऐसी अजमत, वैल्यू और स्टेटस अता किया है कि अब्बे का हुक्म फ़िक़्ह जाफरिया में असर रखता है। आप कहें बेटा, आप कहें पुत्र हमें समझ नहीं है, जरा बता क्या कहा तूने? तो याद रखिए 5 वक्त नमाज वाजिब है। 2 बंदा बेशक है, अगर हम सारे उठ के चले भी जाएं तो तब भी वाजिब है, ठीक है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सिर्फ गड़ा नहीं देख रहा, कैमरे के जरिए पूरी दुनिया देख रही है कि आप कैसा सुनते हैं। 5 वक्त नमाज वाजिब है, जमात वाजिब नहीं। घर में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, जमात से पढ़ेंगे तो सवाब ज्यादा है, लेकिन जमात वाजिब नहीं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो शिया माँ का पुत्र है वो इस जुमले पर जरूर बोले। तेरे छठे बादशाह फरमाते हैं अगर अब्बा हुक्म दे दे तो वो मुस्तहब जमात वाजिब हो जाती है। जो ऐसी बात में बोलता है मैं उसके कदमों को सलाम करना सवाब समझता हूँ। मैंने कहा था कड़वा मिनट एक सिर्फ, इसके बाद सीधा शुरू हो जाएगा। एक दूसरी, आप अपने घर से सफर करते हैं, 22-23 किलोमीटर जाते हैं। चाचा जी जरा मेरे को देखा, 22-23 किलोमीटर भाई सफर करके जब आप वापस आएंगे तो ये बन जाएगा भाईजान 45-46 शादी। इतना सफर करके जो बंदा जाता है, मासूम फरमाते हैं वो नमाजें जिनकी 4 रखते हैं, अल्लाह हम 14 के सदके में मोमिन को ये तोहफा देता है कि वो 4 वाली नमाज को 2 करके पढ़े, 2 हमारे सदके में उसे अल्लाह ने तोहफे में माफ कर दी। खुदा की कसम शिया माँ का पुत्र नहीं जुमले में ना बोले, लेकिन इमाम फरमाता है अगर तू अब्बे की मुखालिफत में सफर करेगा हम 14 वो तोहफा छीन देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपकी जिंदगी में नाज़ फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह, ये मेरा अपना इलाका है, मेरी अपनी मट्टी, अपना पानी, अपना खून। बिस्मिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया भाई, ऐसे फिक्र में दारा आ रहा है। अल्लाह आपको इज्जत में इजाफा फरमाए, बहुत शुक्रिया। मालिक आपको इज्जत में इजाफा फरमाए। 2 फिक्र मैंने कहा है कि अब्बे का हुक्म शरीयत में असर कैसे रखता है। तीसरा फिक्रा, मैंने नहीं कहना सारे बोलो सारे बोलो, अब नहीं कहना। पता क्यों? क्योंकि ये जो आपके बदन में खून है ना विलायत का, ये आपको मजबूर करेगा कि फेफड़े की आखिरी तह से आपकी आवाज मिंबर तक आएगी। मासूम फरमाते हैं 70,000 हज से अफजल है एक बार अकबर के बाबा की ज़ियारत। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। नगर नगर गली गली मोहतरम सामीन, पानी भी आप लंगर पानी का करते हैं, थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है आपने। मौला आपको सलामत रखे। 70,000, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं शायद जज्बात में आके लफ्ज़ मिस कर गया। सिर्फ 70,000 हज नहीं, 70,000 मकबूल हज। 70,000 मकबूल हलालियों, 70,000 मकबूल हज से अफजल है शादी एक मरतबा सुल्तान करबला की ज़ियारत करना। सोना बोले उन्होंने बोला जी, इमाम फरमाते हैं अगर तू बाप की मुखालफत में बाप की इजाजत के बगैर करबला आएगा, सकीना का बाबा तुझे मत्थे लगाना भी पसंद नहीं करेगा। क्या कहना भाई, क्या कहना भाई, शिया
نہیں بات کی کریں گے تو کون کرے گا؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں. 3 فکرے ہو گئے. بسم اللہ کرم بھائی. میں نے کہا تھا بابا جی میں نے کہا تھا 1 منٹ کڑوا ہے, یہی تھا کڑوا. اب میٹھا قصیدہ شروع ہوگا اور قصیدہ ایسا ہوگا کہ اب یہاں بیٹھے بیٹھے حیران ہو جائیں گے کہاں بیٹھے تھے اور کہاں چلے گئے. 3 مرتبہ میں نے جملہ کہا, کیا باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. کیسے؟ جماعت مستحب تھی, ابے نے کہا واجب ہو گئی. 4 کا تحفہ 2 تھا, ابے کی مخالفت کی, تحفہ واپس ہو گیا. 70,000 حج سے افضل کا کربل کی زیارت کرنا, باپ کی یاد نہیں تھی, زیارت کا فائدہ. اس کا مطلب یہ ہے توجہ, یہ ایسی خاموشی ہو کہ آپ کے سانسوں کے بعد منبر تک آئے. اس کا مطلب یہ ہے بندہ 2% کا ذاکر ہو, بندہ ناظم منبر ہو, بندہ وکیل ہو, بندہ جج ہو, یا شاہ بندہ سید ہو, بندہ SHO ہو, یہ سید بھی ہے SHO بھی رہے ہیں, بندہ تھانے دار ہو, بندہ وکیل ہو, بندہ جج ہو, بندہ پیر ہو, بندہ فقیر ہو, بندہ غوث ہو, بندہ قطب ہو, بندہ قلندر ہو, بندہ حسبی نسبی سید ہو, نوکر ہے اپنے باپ کا. شیعہ پتہ اس بات کا نہ بول دو شیعہ کیسا ہے. اس کا مطلب ہے ہر بیٹے پہ واجب ہے, ذاکر ہو یا سید ہو, پیر ہو یا فقیر ہو, اس پہ واجب ہے ابے کی نوکری کرے, ابے کی خدمت کرے, ابے کی ملازمت کرے. یعنی وہ نوکر بن جائے اور باپ کو اپنا آفیسر سمجھے. اب میں دیکھتا ہوں کس کی اماں شیعہ تھی اور زیادہ محیط بھائی کا جملہ کہا گیا. یہی وجہ ہے اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے ان کے بابا کو اٹھا لیا. حبیب میرا ہو, نوکری عبداللہ کی کرے, اللہ کو مارے میں نہیں ہے. والے باہر والے گلی والے علی والے سلامت رکھے. بالکل آپ کا پتر آپ کا نوکر بالکل قصیدے کے قریب ہے جی. میرے بھائی سرکار تھوڑا سا جب ادھر دیکھا تو پھر تھوڑا مسئلہ بنتا ہے. شاہ جی امین پور سیدنا کے سلام بابا جی مہربانی کیجیے. امین پور اور کوٹ شاہ میں کوئی فرق نہیں بابا جی, جیسے وہ میرے پیر ہیں ویسے آپ ہیں. توجہ رکھیے گا, دعا فرمائیے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمیں لوگ ملنگ چاچا جی ہمیں لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب پوری کائنات میں سب سے افضل سید کون؟ ہم کہتے ہیں جی بنس سے قرآن اور حدیث حسین کا نانا کائنات میں سب سے بڑا سید ہے. تو مولوی صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے سید دنیا میں یتیم کیوں آئے؟ آج پتہ لگ گیا, آج سمجھ آ گئی کہ مصطفیٰ دنیا میں یتیم کیوں آئے. چونکہ بیٹے پہ واجب ہے وہ ابے کی تعظیم کرے, اور اللہ نے محمد کو بنایا ہی سردار ہے. میرے محمد کے پاؤں سید, میرے محمد کے ہاتھ سید, میرے محمد کا ناک سید, میرے محمد کی آنکھیں سید, میرے محمد کا ماتھا سید, میرا محمد سر سے لے کے پاؤں تک سید ہے. اگر جناب کو لفظ سید کی سمجھ نہیں آئی, سیدوں کے گھر میں بیٹھ کے نو پرابلم, میں لفظ بدل دیتا ہوں. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا میرے محمد کے ہاتھ نبیوں کے ہاتھوں سے افضل, میرے محمد کے پاؤں انبیاء کے پاؤں سے افضل, میرے محمد کا ناک انبیاء کے ناک سے افضل, میرے محمد کی آنکھیں انبیاء کی آنکھوں سے افضل. بندہ اما شیعہ والا بیٹھا ہو اور جملہ کھا جائے ہو نہیں سکتا. میرے محمد کا ماتھا نبیوں کے ماتھوں سے افضل, اور میرے محمد کی جان انبیاء کی جان سے افضل. یا رسول اللہ آپ کی جان کون ہے؟ تو میں چپ کر قلبی علی تھا. اللہ آپ کے ہاتھوں میں صاحب آپ کہنے والے بھی ہیں, ہمارے دور میں بھی ہیں, ہاتھ لگے مالک آپ کو سلامت ہے. اللہ آپ کے ہاتھ. تو کیا بات ہے, اتنی مشکل باتوں میں بولنے والے مجمع کی کیا بات ہے, ہماری کیا بات ہے, ہم تو آپ کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں. مولا آپ کو سلامت کے بھائی ابواللہ جی دعا فرمائیے گا, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا مانا کیا ہوا؟ میرا محمد وسیع بھائی بابا ذوالفقار شاہ جی پیر جال شاہ جی, میرا مصطفیٰ پاؤں سے سر تک ایک ایک اعضاء میں ایسا سید ہے. اچھا سنیے بھائی, میرا تعلق کوٹ شاہ سے ہے. سید کوئی لفظ نہیں, لفظ ہے سید کی جی, یہ لفظ صحیح ہونا چاہیے چونکہ یہ مذہب سیدوں کا ہے, اس لیے طرف صحیح ہونا چاہیے. سید کوئی لفظ نہیں, سید کہنا ہے زیر کے ساتھ. کیا صحیح؟ اللہ آپ کو سلام کہ میرے نبی کا ایک ایک جزو بدن سید ہے. یعنی توجہ موضوع پہ آ رہا ہوں, گھما کے آپ کو لانے لگا ہوں, آپ نے حیران ہو جانا کہ شروع کہاں سے بات ہوئی کہاں آ گیا. اور یہی میرا قصیدہ ہے, کڑوی تمہید ختم اے میرے سعودی اٹھ پہ, آپ قصیدے کا پہلا مصرع آپ کی خدمت میں بہتے کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے تخت سرا سے لے کے وسیع بھائی عرش بری تک ہر کسی پہ واجب ہے وہ میرے محمد کی تعظیم کرے. میرے محمد کو کسی
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम ऐसे मदनी शिया काफिर वो अल्लाह जिसे ये बारे में नहीं था कि मोहम्मद अपने अब्बे की तावीम करे, वो अल्लाह कह रहा था हबीब तावीम वाजिब है, खड़ा हो जा, हुसैन की मां आ गई है। मेरा इलाका जिंदाबाद है, मेरा इलाका जिंदाबाद है। बिस्मिल्लाह करना पीर जी मौला आपको सलामत रखे। अगर मैं ये कसीदा पढ़ूं तो जरा आंख पे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि ये फिक्रे ऐसे हैं कि मोमिन की आंख बेसाख्ता बरस पड़ती है, तो जब आप रो पड़ेंगे फिर मुझसे फजाइल कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आंख पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि कुछ चेहरे जो हैं वो उनकी आंखें बरस रही हैं। ये आपकी मार्फत है, अल्लाह आपकी आंखों को रहम फरमाए। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। क्या सुना आपने? ये है गुजरांवाला का नौकर और बिलखसूस कोट शाह का नौकर आपके सामने बैठा हुआ है। आपने चेक करना है कि हमारे पढ़ने का अंदाज क्या है। जरा देखिएगा क्या सुना अभी तक आपने। जब भी पाक बतूल आती रसूल खड़े हो जाते। अच्छा जाकिर साहब, मौलवी साहब, अच्छा ठीक हो गया। आगे आप वसी भाई अपनी काली कमली को उतारते। जी मौलवी साहब ठीक हो गया। बिछाते, ठीक हो गया। वो अजलसा फी मजलिस ही और अपनी जगह पे बिठाते। जाकिर साहब अग्गों कोई नहीं। तो क्या फिर गुजरांवाला का नौकर और बिलखसूस कोट शाह का गुलाम आपके सामने आज रिवायत पूरी करे कि पूरी रिवायत कैसे है? अगर रिवायत पूरी हो सच्ची, सोनी दुआ मिंबर तक आएगी। हसनी हुसैनी वादा हो गया। आइए फिर मुझे कलमा नहीं होता, कलीमा कहते हैं। मुझे कलीमा तैयबा की कसम पूरी शादी बाबा जाफरी वसी भाई पूरी रिवायत ये है, जब भी बतूल आती रसूल खड़े हो जाते। वो आज रसूल मजलिस ही अपनी कमली बिछा के ऊपर बिठाते, अपनी जगह पे बिठाते। कलमा तैयबा मोहम्मदी ये विलायत की कसम पूरी रिवायत ये है, जब तक बतूल बैठी रहती रसूल खड़े रहते। बिस्मिल्लाह शाह जी, मौला आपको सलामत रखे। अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, बाबा जी नौकर बन गया, मैं आपका नौकर हो गया। ऐसा कमाल का मतलब अपने इलाके के जाकर को बंदा 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरे इलाके की मार्फत है कि अपने खास 2 टके के नौकर की तरफ सुनते हैं। अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाह साईं जी, बिस्मिल्लाह। इधरों भी नारे दी आवाज आउंदी है ते तुसी बोली आ रहे हो। अच्छा मैं बिस्मिल्लाह कर लो जी। या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, अली वलीउल्लाह नारा। अल्लाह भाई तेरी जिंदगी दराज फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा फरमाओ। सरकार तवज्जो है, मेरे हबीब ताज़ीम वाजिब है। ये जो हुसैन की माँ है ये असल में अल्लाह का पर्दा है। अल्लाह का पर्दा आ गया, खड़ा हो जा। अच्छा प्रॉब्लम ये है मेरे अहले इलाका, अल्लाह आपकी घरों में रहमत और बरकतों का नूर फरमाए। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमने पाक हुसैन की अम्मा की शान का कसीदा शुरू किया, कोशिश की, क्योंकि कोशिश है ना, अंबिया इमाम नबी भी मिल के नहीं बता सकते कि जनाब सईदा क्या है। जनाब सईदा फकत वो बता सकता है जिसका वो पर्दा है। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आता, आपने कहा जाएगा मुझ तो भाई एक ही कर छड़ी, मैं आपको बता देता हूँ। वलीमे 5 बंदे बोल रहा हूँ। वलीमे वाले दिन शरीकों ने पूछा था, शरीकों ने वलीमे वाले दिन, या अली ध्यान रखा जाए, गल गहरी है, खोलने वाली गल नहीं, पर्दा है, आप समझ जाए। या अली आज वलीमा है, कल की शादी हो गई बतूल से, कुछ तो कहिए। फरमाया चुप। कुल्लमा नज़र तो अला वजह रही तो रसूल अल्लाह, क्या बताऊं, मैंने जब भी बतूल को देखा मुझे रसूल नजर आया। मौला आपके हाथों को सलामत कीजिए, अल्फाज ना हो, मेरा कत्ल माफ है। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि फकत अल्लाह जानता है कि हुसैन की माँ क्या है। प्रॉब्लम यह है कहाँ, जब भी हमने शुरू की शाम, साथ में जल्दी से फैक्ट्री खुलती है फतवे की और ऐलान होता है जी बीबी मरियम भी तो बतूल थी।
خدا کے بندوں کون ایسا شیعہ ہے, کون ایسا سید ہے جو جناب مریم کی جوتی چومنا عبادت نہیں سمجھتا؟ ایسی پاکیزہ خاتون کہ جس کے پتر کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا, اتنی بڑی عظمت. خدا کی قسم ہم جناب مریم کی عصمت اور بطولیت کے قائل ہیں, ہم ان کی جوتی چومنا عبادت سمجھتے ہیں. جناب مریم کو جانتے نا سارے, اور اگر آپ جانتے تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کے شوہر کا نام کیا تھا ہی نہیں, تو یہ بھی پتا ہوگا کہ تھا کیوں نہیں شوہر, یہ پتا ہے شوہر کیوں نہیں تھا؟ ہاں بھائی, اور بھائی کوئی بولے کیوں نہیں شوہر تھا بھائی؟ باقی سارے چپ ہو جی. شاہ جی میں کراچی پوچھا, میں نے ابو ظبی پوچھا, بابا جی میں نے مدینہ رسول میں پوچھا, شاہ جی میں نے بیرون ملک بھی پوچھا, وجہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے وجہ کیا ہوئی؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ معصومہ تھیں, اس لیے میرے لئے کہہ رہے اس لیے ان کے اسٹیٹس کا کوئی شوہر نہیں تھا. کلمہ طیبہ کی قسم یہ بات نہیں ہے. بی بی مریم ہے معصومہ, اور معصومہ سے شادی بابا ذوالفقار شاہ جی وہ کرے گا جو معصوم ہو. اور کیا اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ اس کی ایک فیکٹری ہے جس کے باہر بورڈ لکھا ہے النبوہ, اور اندر 1.25 لاکھ معصوم ہیں. اے اللہ کسی ایک معصوم کو بھیج, وہ نبی ہو, وہ آگے مریم سے شادی کرے, کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں جب شوہر نہیں تھا تو بچہ کہاں سے آیا, جنہیں اللہ شیعہ کی نصیحت کرے. اللہ کی آواز ہے کہ مجتبی جزیان نمک, اگر میں کسی نبی کی شادی مریم سے کر دوں تو وہ قیامت کو کہے گا یا علی کون سی بڑی بات ہے جو تیری بھی بطول ہے میری بھی بطول ہے نا, اس لیے ہم نے شوہر بنایا ہی نہیں, نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہے. اضافہ کرے جی, بسم اللہ کرنا. آ گئی لائٹ؟ چلیں شکر الحمدللہ. چلیں کوئی بات نہیں, میں آرام سے کریں. ممبر پہ اس وقت ذاکر نہیں ہے, آپ کا نوکر بیٹھا ہوا ہے, جو مرضی کرو. ابھی میرے پاس ذاکر صاحب آئیں گے جو حقیقی ذاکر ہے, میں تو آپ کا اصل میں نوکر ہوں. ٹھیک ہے پاجی, یہ بھی آن ہو جائے گا. بسم اللہ کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک گلا ہونی چاہیے نا جی, مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. مجمع بھی ایسا ہونا چاہیے نا, ورنہ لوگ وہی بھائی فطرت وہی رہا سنتے رہتے ہیں. میرے پیر بیٹھے ہوئے اندر ذوالفقار شاہ جی, تو ایک مرتبہ میں نام نہیں لیتا ہے کہ ذاکر منگوایا تو وہ وہی پڑھ گیا جو پچھلے سال پڑھا تھا. تو شاہ جی کو ذرا غصہ آیا. شاہ جی کہتا ہے یار یہ کیا ہے, اس کو چاہیے تھا کہ بدل کے پڑھتا, یہ تو ہمیں آتا ہے. تو وہ ذاکر صاحب کہنے لگے ذوالفقار شاہ جی سے کہ بابا جی اس سائیں دا ذکر پرانا نہیں ہوتا. بابا جی نے کہا کہ بھائی ذاکر ہے, بابا تیری بات سنی جائے گی. میں کہا بابا جی انہوں آکو پھر نیاز بھی پہلا صحیح ہے, سائیں دے نیاز بھی پرانی جی. لگے گا سوچ بھائی؟ اچھا چلے, بی بی پاک کی عظمت کے لیے قبلان ترین صلوات پڑھ دیجیے. بابا جی پیر جاشا جی, آپ سے میں خصوصی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میرے نوجوان بھائی ذرا تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میں 2 قرآن کی آیتیں پڑھ لوں. قرآن پڑھوں گا تو مجھے تنہا تو نہیں چھوڑیں گے؟ پروردگار ذرا بتا, یہ لوگ ہمارے کان کھا رہے ہیں کہ بی بی مریم بھی بطول ہے, جناب سید بطول ہے, اور ان کا بھی پڑھو ان کا پڑھو. مالک رولا ہی مکا, آج قرآن سے بتا, 2 آیتیں بتا, ہمیں سمجھ آ جائے کہ جناب مریم کسے کہتے ہیں, بی بی پاک سیدہ کسے کہتے ہیں. فرمایا پڑھ قرآن سورہ آل عمران, اور اتنی کھینچ کی آیت پڑھوں گا کہ آپ کو عربی ہی میں سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قرآن پڑھا جائے اور پھر کوئی بے غوری کرے, اللہ ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. اس لیے میں نے اجازت لی ہے تاکہ مجمع متوجہ ہو جائے. اب آپ نے, جب تک میں عربی پڑھ رہا ہوں, آپ نے بے توجہ نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے قرآن میں کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو واجب ہے حلالی پہ مجھے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم کو سورہ آل عمران. شیعوں کو نہ قرآن آتا ہے نہ کا مجمع قرآن سنتا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, وہ کھینچ کے پڑھ رہا ہوں, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر. قالت الملائکہ, جب فرشتوں نے کہا کیا, قالوا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم تو ایسے پاک ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. قرآن کہتا ہے کہا کس نے, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. کالے کپڑے والوں کو, پیٹنے والوں کو, چھریاں مارنے والوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے. نہ ان کی دیکھ صحیح نہ زبر صحیح, ان کا مجمع جاہل ہے, یہ قرآن سنتے نہیں, یہ قرآن پڑھتے نہیں. آگ دیکھ ماتمی کی جوتیاں چومنے والا پڑھتا کیسے ہے اور ماتم کرنے والے سنتے کیسے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ,
फरिश्तों ने कहा क्या कि मरियम पाकीज़ा है। परवरदिगार समझ आ गई, शिया इनकार करे वो काफिर, सुन्नी इनकार करे वो काफिर, क्योंकि कुरान है। अब जल्दी से बता ज़हरा किसे कहते हैं? कहा वही आयत जो तेरे बच्चों को याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा। हमने कैसे नहीं पढ़ूंगा, एक तरफ उसको निखार के पढ़ो ताकि आपको समझ आए क्या ये आयत है। क्या इन्नमा युरिदु अल्लाहु, इन्नमा युरिदु अल्लाहु, इन्नमा युरिदु अल्लाहु। अल्लाह का इरादा है कि वो ज़हरा को ऐसे पाक रखे वसीम भाई जैसे पाक रखने का हक है। परवरदिगार दोनों मासूमे, दोनों बतूले, दोनों की तहारत का ऐलान एक फरिश्ते कर रहे हैं, एक तो खुद कर रहा है। कब का ऐलान तो बता रहा हूँ, कुरान पढ़ के अंधे हाथ ना बनना, तुम्हें बता रहा हूँ फरिश्ते मखलूक है, मैं खालिक हूँ। कल को ना कहना कि दोनों बतूले कैसे ना आए। जितना खालिक और मखलूक में फर्क है उतना ही मरियम और बतूल है। और कुरान में बोलने वाले जी उस हलाली की अम्मा को सलाम जिसका हाथ कुरान में उठ रहा है। जी बिस्मिल्लाह तेरी जवानी सलामत। अब हर हैदरी खैबरी मार के नारा लगाए, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी ये आपकी इजाजत का सदका था, बुजुर्ग सही ने इजाजत दी तो बरकत हो गई। हर हलाली बोल पड़ा। मौला आपको साईं जी अगला फिक्रा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं, ना जाहिर तौर पर जाकिर हैं ना मौलवी हैं, लेकिन कई बंदों को आपने कलमा विलायत पढ़ाया है। अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आप मर्द मुजाहिद हैं, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ये फिक्रा मैं आपके लिए कहने लगा हूँ। पहले मैंने कुरान पढ़ा तो चूंकि आपको पता है सैयद वो ज़ात है जिसके घर में कुरान आया। अब मैं मार्फत का कसीदा पढ़ लगा हूँ, और ये मैं एक गैर सैयद साईं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। बाकी बंदे की मर्जी ये बोले ना बोले, जुमला ही ऐसा है। अच्छा परवरदिगार कुरान से समझ आ गई, जिसकी तहारत का ऐलान फरिश्ते करें वो मरियम, और जिसका ऐलान तू खुद करे वो सैयदा। साईं जी अब आपके लिए कह रहा हूँ, ऐसे 5 हलाली जिनकी दाढ़ी चिट्टी है, अब मेरे चाचे बैठे हो, 5 बोलो तो पुत्र राजी, मुंडे की भाई अपनी मर्जी आतर लै, समझ आते बोलना है। मालिक दूसरा फर्क क्या है? इजाज़त जी मैंने बड़ा पढ़ा हदीस को, बड़ा पढ़ा तारीख को, कुरान की कसम नजर कमजोर है मेरी, बड़िया किताबें पढ़ियां, मिंबर रसूल की कसम। पता है दूसरा फर्क क्या निकला? 5 बंदे बोल रहा दियाँ। दूसरा फर्क ये था रजब अली, मरियम फकत बतूल है, ज़हरा ऐसी बतूल है वो जिसे कह दे वो भी बतूल हो जाए। ये शबाब के अंदर के मजाक से करना यार, मतलब चुप हो जाए तो लगता भाई। आज ये सेवन की निशानियां एक मत बोला तो वासे ऊंचा नारा हाय अली शाबाश बुलंद परवाज़ जियो करे कमाल हुसैन हिलाल बोलो बोलो हिलाल कलंदर। भाई मालिक आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह साईं जी, बहुत शुक्रिया। लो जी भाजी, आपको पता है मैं आज मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं आज सिर्फ अपने अहले इलाका की ज़ियारतें कर रहा हूँ और नौकरी कर रहा हूँ। मैं तो माहौल बना रहा हूँ भाई वसीम के लिए। आज थोड़ा पुत्र जाकिर बन के नहीं, आपका नौकर बन के बैठा है। जैसे भाई वसीम आएंगे फिर मैं उनको मिंबर दे दूंगा। थक तो नहीं गए? मैंने कहा था कि कड़वे मिनट के बाद मिठा कसीदा शुरू हो जाएगा, फिर करिए कसीदा शुरू। आपको पता है मशहूर बात है कि बिला काबा अली नासर हुसैनी साहब की, वो कहता है 15-20 मिनट पढ़ने के बाद जाकिर कहता है इजाजत है, तो बंदा पूछे पहले चौल पे जो खुदा। तो मेरे मोहतरम सामीन, अब मैं आप इजाजत दे तो फिर करिए शुरू। और भाई मैंने कहा इधर देखो भाई, और भाई इधर देखो, और मेरे मोहसनों मेरे सरदारों, क्योंकि जिसके दिल में अली है वो मेरा सरदार है, और जिसके दिल में अली है वो दिल थोड़ी, वो तो काबा है। मरे अमीर रोड़ा पाए अली अजान से निकालो। अल्लाह के बंदे कुरान नहीं पढ़ा, एक अल्लाह वाली, एक रसूल वाली, एक ज़कात देने वाला अली वाली, और मरे सानू क्यों ना तीसरी गवाही कट। अल्लाह वली ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद वली मोहम्मद रसूलुल्लाह, ज़कात देने वाला वली अली वलीउल्लाह। आई तरतीब देखिए मेरा गुजराला किमें बोलता है। अल्लाह नहीं सॉरी, जली नबी अली, फिर सुन लो जी, वली 3, जली नबी अली। हमें क्यों कहता है तीसरी गवाही काटो? अब्बे का बन तू भी कोई ऐसा ला जो इस तरतीब में पूरा उतरता हो। ये तरतीब है कुरान की तरतीब।
कैसा था? तेरी जवानी सलामत। जिन्होंने दूध पिया नादी अली सुन के वो बोले हम चेक करेंगे भाई के घर वालों मेरी भाइयों भाई हम चेक करेंगे इसका बचपन कैसा था, इसकी जवानी कैसी थी, इसका बुढ़ापा कैसा था, क्योंकि हमने तो अल्लाह नबी के बाद वो रखा है जिसकी विलादत काबा में, शादी ज़हरा से, शहादत मस्जिद से, उसे तू कैसे लाएगा जिसका सक्का पुत्र कहे मुझे तोड़े वो मारे। सदात का सबसे छोटा खादिम तो अड्डा पुत्र मिंबर पे बताए कि जूता क्यों रखा था, फिर दुआ इन जाएगी जिन्हें हलाली देंदे ने। अली वलीउल्लाह वाला वादा हो गया, बीबी न किया न चादर, जूता क्यों? फरमाया मैंने जूता रख के कायनात के मुल्ला के मुंह पे जूता मारा है जो कल को कहेगा अगर तख्त अली का हक था अली ने तलवार से छीना क्यों नहीं, जिस तख्त की फिजा को परवाह नहीं। अली तो अली है। मजमा भाग गया। हर मिजाज में बोला, ज़बान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली। मेरी गल सुन लो, बंदा नौकर हो तो फायदा लेता है, फायदा लाना मेरा। मेरे बाद भाई वसीम ने आके सीधी बातें करनी नमाज की, जेड़े को चार नारे मार रहे थे मार लो। ठीक है, वो आजकल उनका जो टक है ना वो बड़ा सख्त है भाई, और होना चाहिए भाई, होना चाहिए, फर्ज बनता है। उनकी मेहरबानी है, अल्लाह उनकी तौफीक अता फरमाए। आजकल आपको पता है वो नारे वाली मिल से कम पढ़ रहे हैं, और आजकल वो नमाज वाली ज़्यादा पढ़ना है, जो हमारा असल मकसद है इंशाअल्लाह वली, ये भी होना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप समझते हो? इधर देखो, इधर देखो, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? अब भाई मेरे देखो यार, तुम ले आओ पर्ची ले आओ। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये होता है कि जब आहो नाराए विलाया, नाराए विलाया, नाराए हैदरी। ये भाई ये सवाल नहीं है, ये मेरे पीरों के बारगाह का ऐलान है। ये बाबा जी काके शाह जी के बारगाह में 20 सफ़र को जो मजलिस हो रही है वो है सजाद अज़हर शाह जी चकशुमारी वाले, अकमर रज़ा जाफरी साहब, भाई गुलाम अब्बास सदफी साहब, कामरान नहीं ये कुछ और लिखा है मुसाइकी वो साहब जी, काजी अली रज़ा जाफरी साहब, और इनके अलावा और भी ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 20 सफ़र बाबा जी एहसन शाह जी के पास गखड़ मंडी में, जहाँ अशरा पढ़ के मुझे रंग लगे हैं। लो जी सरकार तवज्जो है जनाब, क्यों नाराज़ हो गए? पढ़िए किसी एक मरतबा सदके जावा, एक मरतबा बीबी पाक फिजा की खुशनुदी के लिए बुलंद तरीन सलावत कर दीजिए। ऐलान हो गया, और कोई हुक्म हो तो बताइए। स्टेज सेक्रेटरी भी मैं हूँ, जाकिर भी मैं हूँ, नौकर भी आपका मैं हूँ। जब तक मैं हूँ भाई जड़ा काम लाना ले लो। लो जी चुको सिर अपने पुत्र को सोहनी दुआ दो। जूता रखा, पुत्र आवाज आ रही भाई, तो इतों आवाज आ रही। जूता रखा, बुरका लिया, भाजी रखा जी, बुरका लिया। दाऊद मूसा ईसा यहिया 4 पुत्र बाबा जी, 4 बेटे जनाब फिजा का। मैं जनाब फिजा का नाम ऐसे लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत पाक फिजा सलामुल्लाह अलैहा। चूंकि नुकरानी सईदों की है, हमारी आकाज़ादी है। भाजी जरा आज बुरका लिया, भाजी शाह जी बाबा जी बुरका लिया, जूता तख्त पे चली। बड़ा बेटा दाऊद सामने आया, अम्मा कहाँ? यानी 5 को बंदे निक्की जी आवाज बोलो तो राजी हैं। बीबी कहती हैं बेटा मैं हूँ मरीज़ाए इश्क। और भाई क्या कमरे वाले भाइयों बिस्मिल्लाह करना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी बाबा शाह जी बिस्मिल्लाह करना, भाई जहाज जी हुसैन शाह जी मैं हूँ मरीज़ाए, लाला ज़फरी जी मैं हूँ मरीज़ाए इश्क।
اور اپنا بابا جی سائیں جی اپنا علاج کروانے مدینے جا رہے ہوں. اماں تو کوئی عام بی بی ہے, تو ملکہ پتر ملکہ یعنی وقت کی بادشاہ, اماں تو ملکہ ہے, اماں تو ڈاکٹر کا نام لے, ہم ابھی اسے منگوا لیتے ہیں. آ وجائی آ اعجاز شاہی اندر ذوالفقار شاہی لالا ظفریہ اے سارے سید نہیں کاظمی تے نقوی اے بھی سید ہو کے جتی چمنا عبادت سمجھ نہیں بی بی فضا دی. وہ آ گل ہی اماں تو بتا ہم ڈاکٹر حاضر کرتے ہیں. میں چپ کر, جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے آتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں جب سے پڑھ رہا ہوں بابا جا شاہ جی مسلسل لوگ ہیں, یہ معرفت ہے. اگر آپ میں نور کی داد کو جملہ کر جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے آتے ہیں. پاجی جو بھائی کھڑے ہیں ابھی فرش کھڑے ہیں, آپ کھڑے ہیں. اچھا مہربانی جی, بسم اللہ بھائی. ایک اور ہے جی. اچھا یہ ایک ہمارے بھائی ہیں جو لاپتہ ہیں, پروردگار پردیش میں ہیں. مالک ان کی جو مشکل ہے وہ دور فرمائیں. یہ مشکل کشا کا تذکرہ ہے نا جی, تو جو دعائیں ہوں آپ ذہن میں رکھیں. بی بی پاک فضا کا قصیدہ ایسا ہے جو کبھی دعا قبول نہیں ہوتی, وہ قبول ہو جائے. آپ آج آزما کے دیکھیں, آزما کے دیکھیں اس پاک بی بی کو جسے جناب سیدہ اپنی بہن کہتی ہیں. آزما کے دیکھیں جسے حسنین شریفہ اپنی ماں کہتے ہیں. اچھا تو جوتی کیوں رکھی؟ توجہ بھائی, ایک لفظ بیان کی دوسری سنیے. جوتا رکھا ایسا فکرہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ بندے کی نبض چل رہی ہو تو اتوں اماں میں شیعہ ہے وہ جملہ کھا جائے, ہو نہیں سکتا. بی بی جوتا کیوں؟ فرمایا میں کنیز ہوں سیدہ کی, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی. مجھے الہام ہوا تھا, کال آئی تھی اللہ کی, فضا جی مالک جوتا تخت پہ رکھ دے, تو میں نے رکھ دیا. بی بی ہم آپ سے پوچھتے ہیں وجہ. فرمایا میں نے پوچھا تھا مالک وجہ. توجہ بھائی, مالک وجہ کیا ہے؟ سارے بولنا جی جملہ بڑا ہے. تو اللہ کی آواز ہے فضا تو نے مشہور ہونا ہے کائنات میں پاک سیدہ کا پردہ بن کے, اور پاک زہرا میرا پردہ ہے, اور تو بنے گی زہرا کا پردہ. اما شیعہ تیری مجھے نہ کری, رکھ تخت میں جوتا تاکہ میں اللہ دو جہاں کو سمجھاؤں کہ پورے زنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر نہیں. بسم اللہ کرا بھائی, جو کھڑے ہیں میں نے کھڑے تھا کے ڈبل ڈیوٹی کر کے دی بھائی. آواز آئے گی تو آگے بڑھوں گا, مل کے اونچا نعرہ حیدری. بسی بھائی توجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی آپ بزرگ بیٹھے ہیں. بابا جی یہ بتائیے کہ مجھے ایسے لگا ہے جیسے مجمع تھوڑا سا تھکا ہے. امن صحیح لگ گیا پاجی؟ نہیں کوئی بات نہیں, ہمارے پاس تھرما میٹر ہے, فلٹر پلانٹ ہے, ابھی چیک کر لیتے ہیں. پاجی دیکھیں چیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میرا اشتباہ, میں غلطی پہ تھا, آپ ٹھیک ہیں. پرسوں چوتھ میں نے لاہور ایک جملہ کہا گجرپورہ میں, انہیں بڑی دعا دیتی ہے. ایتھے بھی آکھیے والا چیک کریے, میرے منہ سے نکل گیا فلٹر, پانی صاف کرتے ہیں نا چھانی سے فلٹر. تو میں نے کہا میرے مولا حسین کا جو فلٹر ہے نا, فلٹر حسینی, وہ بڑا باریک ہے. اے آپ کے مگے ٹور پہ پاجی پہ کہہ چھوٹے بھائی, میں نے کہا مولا حسین کا جو فلٹر ہے نا, فلٹر حسینی, وہ بڑا باریک ہے. یہ آ کے میں روپیہ ادھر پتا مومن پھر مومن ہوتے ہیں. مولوی صاحب کھلو ذرا, اے کی آخیا جی. لو جی جملہ میں نے کہا, پھر 2 منٹ میں چپ رہا, وہ داد دیتے رہے. اے چونکہ گھر اپنا ہے, ہلکا سا بولو تو پتر راضی. شاہ جی میں نے کہا فلٹر حسینی اتنا باریک ہے, جب حسین اپنا فلٹر چالو کرتا ہے تو 9 لاکھ میں سے 1 نکلتا ہے. فلام میں بلند ہے, کسی حرامی کا محتاج نہ ہو. اونچا نعرہ حیدری. سائیں جی راضی ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. بی بی آپ نے تخت پہ رکھا جوتا. بی بی ملا کیا؟ میرے پر آج سامنے بیٹھا تھک نہیں گئے پاجی. بی بی ملا کیا؟ ہماری زبان میں بی بی لبیا کیا. اگر میں گکھڑ بیٹھ کے گڑے بیٹھ کے سیدوں کی نگری میں سیدوں کے گھر سیدوں کے سامنے بیٹھ کے, باریک گکھڑ والے حضرات زیادہ شیخ میں تو اڈے سامنے بیٹھ کے میں شروع ہو جائیں جی. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ریزا ریزا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک لفظ ایک حرف پہ شک کرے بندہ کافر. قرآن ایسی عظیم کتاب ہے یار کڈی کو عظیم ہے کہ رسول کو یہ کہنا پڑا یا علی انت قرآن ناطق, علی تو بھی بولتا وہ قرآن ہے. یہ کڈی کو عظیم کتاب ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ہر ماتم کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن. آپ نے 12 امام کو آپ کہتے ہیں اے قرآن کا شریک تجھ پہ سب. ایڈی اونچی کتاب. تو اگر میں آپ میں بیٹھ کے فضائل قرآن شروع کر دوں تو ایک لحاظ سے عبادت تو ہے, لیکن دوسرے لحاظ سے وقت کا ضیاع ہے, کیونکہ میرے ہر ماتمی بھائی کو پتا ہے
کہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، آج چوڑی ہے خالی ہے پیسوں سے، وہ تو سخی حسین سیدوں کی دعا کے صدقے اوقات سے زیادہ دیتا ہے، دعاؤں سے خالی ہے، سونی دعا میں ہے، بی بی تیار کرے، بی بی قرآن قرآن ہے، پاک بھی فضا تخت چھوڑا جوتا رکھا ملا کیا؟ ہماری یہ تھوڑی عزت ہے، قرآن لانے والا بھی میری اجازت کا محتاج ہے۔ مجمع آپ کا تھک گیا، 4:45 ہو گئے ہیں، اصل گل دس جو کی ہے بھاجی کتنے کر کے پہنچے ہیں، ورنہ میں تو پھر بیٹھا ہوں جی، میں تو نوکری کے لیے تیار بیٹھا ہوں جی، ادھے تھک گئے ہونا، قصور آپ کا بھی نہیں ہے، تسی بھی آتے مولوی صاحب تو لین نہیں دینا۔ چلیے اب آپ کو میں ایک سانس دلاتا ہوں، حالانکہ میری عادت ہے کہ میں سانس لین، لیکن چونکہ اپنے ہیں چلو ایک سانس لے لو ماڑا جا، ایک یہ صدقے جاواں، یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ پاجی میرے لوگ جی، پاجی وکھا جی، پاجی میرے لوگ، یہ کس بھائی یہ کس کی طرف اشارہ تھا کہ قرآن لانے والا بھی بھائی جی میری اجازت کا محتاج ہے، میرے آواز آ رہی ہے آپ کی بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے، قرآن لانے والا بھی میری اجازت کا بھائی محتاج ہے، یہ کس کی طرف اشارہ تھا بابا جی؟ اماں کل عید ہے، کپڑے کہاں ہیں؟ تو پاک حجاب اللہ نے کیا فرمایا؟ بیٹا تمہارے کپڑے، میں بابا جی پورے پاکستان میں یہ لفظ صحیح کروا رہا ہوں، آپ کا بھی کرواتا ہوں، میں آپ کا پتر بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، آپ کے گھر کا ملازم ہوں، اس لیے میرا غصہ نہیں کرنا۔ پاک بی بی کی قسم، بی بی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، پائنتن دی قسم یہ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے اپنے پتر نے پوچھا وہ کیا کہا تھا؟ دسا جی بی بی پاک نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، بی بی نے فرمایا تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ اب بھائی میں مثال لیتا ہوں، سائن جی کے کپڑے ترکڑی والے کے درزی کے پاس، بابا جی ایس ایم سیٹ کے کپڑے کھڑ والے درزی کے پاس، پیر اجاز شاہ پیر ذوالفقار شاہ زیغم مجتمعی کے کپڑے کوٹ شاہ کے درزی کے پاس۔ یعنی نکاح جب بولا ہوتا نا میں نے، اس کا مطلب ہے بندہ جہاں کا ہوتا ہے بھائی بولے میرا درزی نہیں۔ یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کو پھینکا، اللہ کیا جبریل چوتھی ارتھ تک نہ جائے، یوں پہنچا پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم کلا بازیاں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کی طرف، اڑتا ہوا قریب آئے جبریل، خلیل اللہ اللہ کہا جا، ہیلپ کی ضرورت ہے، فرمایا اما الیک فلا، مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، جس کی راہ میں جا کلا بازیاں کھا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں مدد کی لوڑ ہے۔ حضرت نوح کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، بچاما کون کہتا ہے؟ جبریل۔ وہ جہاں جو نبی پھنستا ہے جبریل کہتا ہے میں بچاما۔ میرے خیال ہے بابا جی بندے حیران ہو گئے نا کہ اساں تو سنیا ہی ذاکرہ کو کہ مولا علی مدد کر دینے ہیں، بھائی یہ اسی لیے تو علی کا شاگرد ہے، علی کا تو نام چلتا ہے بھائی، مدد جبریل کرتا ہے۔ نہیں میرے خیال ہے پیچھے رہ گئے ہو، چل کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جیسے معرفت اونچی ہوگی پھر آپ کو سمجھ آئے گی مولا علی کیا ہے۔ اور بھائی مولا علی خود نہیں آتے، ان کا نام کام کرتا ہے۔ یہ نہ تو آگنا چنگا پلا پڑھ رہے پہ اور ایک قلت ہو گیا، اگر یہ بات ثابت نہ ہو جو چور کے اللہ میری، بھائی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے مولا علی نہیں آتے، چھوٹے نبیوں کی مدد علی کے خادم کرتے ہیں، وڈے نبی کی مدد علی خود کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو سامنے رکھے۔ اچھا آپ میرے دل گئی اے میرے لوگ ویک کہتے ہر شیعہ ماندہ پتر ضرور بولے جو انبیاء کی خدمت کرتا تھا۔ بی فضا پوچھا کون؟ بی بی درزی۔ میں کہتی ہوں کون؟ بی بی درزی ہوں۔ بابا جاز شاہ جی آپ اپنے دور کے ایسا جو بھی رہے ہیں اور آپ کا عملہ آپ کا محکمہ جو کسی کی تعریف نہیں کرتا وہ بھی یہ کرتا ہے کہ زندگی بھر شاہ جی نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں لیا، تو یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے بابا جی۔ آپ چونکہ قانون بھی جانتے ہیں مرشد پاک، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خالی پرچی بندہ پھاڑ کے پھینکے ممبر پہ پرچہ تو نہیں نہ ہوتا؟ لو جی شاہ آ کے نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے بھائی، وہ نہیں ہوتا۔ بابا جی تھوڑا پتر خالی پرچی پاڑ لگا ہے، منکر ولایت کے کلیجے نہ پھٹیں، سیدوں کی جوتیاں چوم کے ممبر پہ آیا کیوں؟ فضا پوچھتی ہیں کون؟ بی بی درزی۔ کون؟ درزی۔ میں فضا پوچھتی ہوں کون؟ کہا بی بی لاکھ بار پوچھیں، درزی ہوں تو کہہ دے جبریل ہوں، وحی لانے والا ہوں، جھولا لانے والا ہوں، انبیاء بچانے والا ہوں، اتنے سارے لقب درزی ہوں۔ بابا جی پرچی پڑھ لیجیے، درزی ہوں درزی ہوں درزی ہوں، نام بدل دے، اب آدھے زیغم مجتبی
زہرا نے درزی کہا ہے، اور جو بطول کی بات رد کرے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، وہ آج بھی لعنت اللہ۔ اور تیری جوانی سلامت، سب کے جانا، سب کے جانا۔ ناظم شاہ ہاتھ بھائی کا اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی بسم اللہ کرا، بابا جی بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس فکرے کے بعد میں نے اندازہ کرنا ہے کہ ایک جملہ مصاحب کا کہوں اور آپ کو سلام کر کے جاؤں، یا ابھی آپ اور شعر سننے کے موڈ میں ہیں؟ پاجی اس فکر کے بعد انہیں سمجھ آندی ہے کہ فضائل کا شعر دو تین قصیدے شعر اور پڑھوں یا جانے ہی آئی نہیں، ایسا پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا کیا ہے؟ درزی ہوں۔ اچھا درزی بھائی کیا لایا ہے؟ کہا باجی کپڑے ہیں، سچ کے جمع کہا لائیے، جسے پتا ہے نا مولوی کسے کہتے ہیں اور موضوع ہوتا کیا ہے، اب وہ بولے باقی کو چھٹی۔ شاہ جی یوں دروازہ کھلا، میرے کو کمرے نے دیکھا جی، بی بی پاک فضا نے ہاتھ بڑھائے، کپڑے نواز پائی کپڑے تھے، یوں ہاتھ بڑھائے اور چہرہ موڑ لیا۔ پانچ ماتمی شیعہ ماں کے پتر دعا دیو میں راضی ہوں، یوں کپڑے لے کے سائیں جی شاہ جی اسلم بھائی، بی بی پاک نے کائنات کو بتا دیا جس کی نوکرانی کا فرشتے سے پردہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت کرے، جس کی سائیں جی مہربان، جس کی نوکرانی کا فرشتوں سے پردہ ہو ایسی با عظمت ذات کو بطول کہتے ہیں۔ کپڑے لیے پاجی، پاجی میرے کو رکھا، میرا منہ دیکھ کر آکت نہیں گئے کہ جا مولوی جان چاٹو ہوں۔ اچھا آپ کیونکہ آپ نے اندر دیکھا نا، ادھر رکھا یوں کپڑے لیے، کپڑے لے کر جناب پاک فضا پلٹی، چوتھے قدم پہ رکی۔ درزی بھائی کہاں سے آیا ہے؟ کیا رکھا جی اس فکرے کے بعد جب میں نے فکرہ چھوڑنا ہے نا، جب میں نے فکرہ کہہ کے چھوڑنا ہے نا بھائی میرے کو رکھا جی، تو پھر آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ سارے حلالیوں نے فکرہ سننا ہے کان سے، یہاں سے داخل کرنا ہے داڑوں کے اندر، چتھنا ہے، چتھ کے پیش کرنا ہے دل پہ، دل بولے تو بولنا ہے، ورنہ وہ دل جہاں علی رہتا ہے آپ کو ولایت کے بادشاہ کی قسم آپ نے نہیں بولنا، پہلے سننا ہے پھر چتھنا ہے پھر دل سے پیش کرنا ہے پھر بولنا ہے۔ میں کہہ کے چپ ہو جاؤں گا آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا کہ میرا گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر جو معرفت کی بھی پہلوان ہے، عطاداری کے بھی پہلوان ہیں، وہ کیسے بولتے ہیں، اور کیمرہ لگا ہوا پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ درزی بھائی کہاں سے آیا؟ کہ بی بی کپڑے لے جائیے، اندر دو سید انتظار میں کھڑے ہیں، حسن کا ہے، لال حسین کا ہے، عید ہے، سیدوں نے کپڑے پہنے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بی بی جائیے۔ میں پوچھتی ہوں درزی بھائی کہاں سے آیا ہے؟ کہ بی بی نہ پوچھئے وجہ، کہ بھائی بتاؤ نا، کہ بی بی یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، بڑی اونچی باتیں، میں جہاں سے آیا ہوں نا وہ میرا گزرانا میرا ماننا توڑا جائے، یہ بڑی اونچی باتیں، جب اونچی کو کھینچ کے کہا پاک سیدوں کی نوکرانی کو جلال آیا، اور جناب جبریل کی طرف دیکھا، تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں، جہاں ہمارے گھر کی جتی شروع ہو وہاں تو تیرے پار چلتے ہیں۔ تمہاری مرضی ہے، باقیوں کو نہ کرا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ آپ دسو اگو پڑھیے کہ چھٹ دئیے؟ اے داد جملے تو معیار تے آئی ہے، صحیح آئی ہے، پکی بات ہے۔ آپ علی والے ہیں، گزارا ہوا ہے، یہ مطلب جیسے حق تھا ویسے ہی نہ آئی۔ لو جی آپ ویلو مومن آپ ہی آخیا جی بھاری جرمانہ، داد تھوڑی ہے، جرمانہ جرمانہ چاہیے مجھے، اور جرمانہ ایسا لوں گا کہ میرے بھی اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لئیے جرمانہ جی، اچھا نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہمارا جرمانہ بھی یہی ہے، ہمارا پیٹرول بھی یہی ہے، ہمارا دین اور مذہب بھی یہی ہے، پاک غازی کے بابا کا نام لینا۔ لو جی سر چکو پاجی، اور ہمارے کافر ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، کیونکہ ہم بادشاہ کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اور محمد کے بعد کائنات میں کوئی نبی ہو یا امام ہو، سب کا مولا علی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا ہوں تو آپ آخیا کہ ایک جملہ اور پڑھ لیں، ایک بار پھر سوچ لو، پڑھیے۔ درزی بھائی کہاں سے آیا؟ کہا بڑی اونچی باتیں ہیں، کہا جہاں سے ہمارے پیروں کی جتی شروع ہوتی ہے نا وہاں تو نے کہا تھا لو دنو تو انمتن لاہ رکھ دو، امام غزالی، اگر میں ایک اورا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ ایسا بندہ ہے کوئی جس نے پہلے یہ نہ سنا ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے میرے سے؟
जिसे ये पता ना हो कि सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील ने कहा था कि अगर मैं एक पूरा भी आगे बढ़ जल जाऊंगा? कोई ऐसा बंदा? कोई भी नहीं, सबको पता है। अगली गल मदद ही करिए। जिब्रील कहता है ये मेरी हद है और मैं हद से एक पूरा एक पोटा, जो मैं अरबी पढ़ रहा हूँ ना, ये सुन्नी आलम दीन की है। लो दनो तो अनमरतन लतरक तो एहयाए उलूम इमाम गजाली, एहयाए उलूम दीन किताब का नाम है, इमाम गजाली लिखने वाले हैं। मीनार पाकिस्तान छोटा, सुन्नियों का ये नाम बड़ा है उनके मजहब में। जाऊंगा। और मजे की बात यह है, रसूल ये नहीं कह रहे नहीं जलेगा, मैं साथ हूँ, फिक्र न कर मैं साथ हूँ। सजे का प्यार कैसे समझोगे? सजे का प्यार करो, फिक्र न कर मैं साथ हूँ, फिक्र न कर मैं साथ हूँ। यानी जिब्रील ने हद से तजावुज पे जलने का ऐलान करके वसी भाई रसूल ने चुप रह के, समझा जी, कायनात को बता दिया जो वहां आ जाए जहाँ के लायक ना हो, फिर मोहम्मद के आस पास रहना उसे जलने से बचाया। कैमरे के नीचे वाले भाई 5 भाई चुप बैठे, बाकी सारे बोल रहे हैं और भाई सुन ले, मुझे पता है तू जिब्रील है, लिबास जन्नत का है। मैं तो उनकी पूछनी हूं भाई कि भला मेरा भरा की आंदा है और तू मुझसे छुपा रहा है। आगे ध्यान रखा जी, लतीफा नहीं पढ़ रहा। हजरत जिब्राइल गलत, जबरील गलत, लफ्ज है जिब्रील। हर मातमी बोले क्या लफ्ज है? अल्लाह आपको सलामत के, ये हर बंदे का लफ्ज सही होना चाहिए। जिब्रील लफ्ज है, जिब्रील। ये कुरान की आयत का लफ्ज भी है, पाक हुसैन का दर्जी भी है, मेरे मौला अली का शगिर्द भी है, मोहम्मद पे कुरान लाने वाला भी है। इसलिए कम से कम हर शिया का तलफ़ुज़ सही होना चाहिए। एक और सारा हल्के बोलो क्या लफ्ज है? अल्लाह आपको सलामत के, जिब्रील। जानती हूँ तो जिब्रील है, लिबास जन्नत का है। बहन जी आप जानती हो? मैं हाँ। और सुन, अभी नहीं जानती, रात का पता है। और पाजी मेरा मोबाइल गुम हो जाए ना, मेरा मोबाइल अभी गुम हो जाए, मैं किसी से पूछूं यार तेरे को, वो आंदा यार मैंने कुरान की कसम मेरे ते फरिश्तियां ने भी नहीं पता। तो जो फरिश्तों का सरदार था पता वो क्या कहता है? बीपी आपको रात का पता है? मैंने तो नहीं पता, मुझे तो हंस के जावा, मुझे तो अभी पता चला। बीबी कहते पहले तू बता, तू दस वाला तुझे कैसे पता चला? कभी भाई मेरे ध्यान न थकिया देना। कभी भी मैं फरिश्तों के दरम्यान खड़ा था और मैंने दिल में सोचा कि है कोई मेरे जिड्डे भी फरिश्ते आने सारे अपने नौकर ने, सैयदुल मलाइका, मलाइका का सरदार। अभी मैं सोच रहा था कि उसने मेरे दिल को पढ़ा और कहता है जिब्रील जी रब्बे जलील, तू चाहता है कि तेरा रुतबा इससे ऊंचा हो जाए? कहाँ? फरमाया जा फिर आज के बाद तू हुसैन का दर्जी हो गया। आज के बाद तो हुसैन का। और बीबी मुझे अभी पता, बाबा जी पीर जाशाह जी, बाबा जी जुमला हट के है मौजू से, मैंने पंटन की कसमें सवेर की मजलिस जारी है आपके इस पुत्र तक, अगर सारी थकावट नुचड़ निचोड़ के मुनकर विलायत के लिए घर ना जाए, मुझे सईदों ने अपना नौकर कहा क्यों है? हर पाजी हर बंदे पे कितने फरिश्ते हैं? सारे बोले कितने? एक यहाँ, एक ये नेकियां लिखता है, ये बाबा जी संभालो अपने मजमे नो, वे ना कितनी अम्मा शिया तो जुमला खा गया। जुमला भी मौजू का है और हालात के मुताबिक है और जुमला तबर्राई है, सिर चुको। 2 फरिश्ते, परवरदिगार ये नेकी हाँ, ये बदी हाँ, मालिक ऐसा करना, एक फरिश्ता काफी है। मालिक ये जो किराने वाले नहीं होते, किराने की दुकान वाले, ये एक लेते हैं रजिस्टर, उसके सेंटर में लगाते हैं लकीर, इधर लिखते हैं सौदा, इधर लिखते हैं पैसे। तो इसी तरह फरिश्ता एक हो, विश्कार मारे लकीर, इधर लिखे नेकियां, इधर लिखे बुराइयां। वो नूरी मखलूक है, उन्हें कदा थकना है? वैसे मासूम है, भलेखा लगना कोई नहीं। एक काफी है ना फरिश्ता, 2 क्यों? एक काफी है, कुरान कहता है 2, माफ करें 2 क्यों? हमारा दुकानदार तो एक होता है, सौदा भी वही लिखता है, पैसे भी वही लिखता है। 2 फरिश्ते का नहीं, एक बड़ा एक काफी है, सेंटर में लकीर लगाए, नेकियां भी यही लिखे, बदियां भी यही लिखे। अम्मा शिरत ने कंजूसी ना करी, अल्लाह के वाले अल्लाह का मुल्क भाई कुफर ना बाकी तौबा कर, मालिक तौबा ही तौबा कर। बड़ा और बेवकूफ, जब अल्लाह और मोहम्मद कहे ना 2 काफी है, जो एक काफी कहे वो कल भी चवल था, वो आज भी चवल है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। पानी पानी अंदर नहीं, हाथ धो के नहीं, ऊंचा नारा अच्छा, मैं बच्चा करना मेरे पास है कि नहीं? गली
مولا آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے بھائی کی گل ہے بھائی وہ بگانے علاقے جائیے تو اتوں پیسے لے دینے اپنے علاقے سے پڑھیے تو سگوں کیونکہ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے اللہ آپ کو سامنے کہ ہو رہا ہے کون مجھے شروع ہوئی ہو 2 لاچیاں رہ گئے میں تصویر پڑھنا تو وہ کھانیاں پینیاں نے سب کے جانا مولا آپ کو سلامت رکھے پا جی اگلا شعر پڑھی کے چھڑ دئیے وسیع بھائی آپ بھی اہل ممبر ہیں آپ کو پتا ہے کہ ذاکر صاحب لمبا قصیدہ پڑھتے ہیں اور پھر آخر پہ آتے ہیں اے او شیر جدے واسطے میں قصیدہ شروع کرتے ساری محنت کی میں مولا یہ ہوں آ گیا شعر سن لو گے پھر اور یہ شعر ایسا ہے یہ میرے 90% حلال زادوں کو پہلے سے آتا ہے جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں یہ آپ کو آتا ہے 10% ایسے بھائی جو مجھ سے چھوٹے ہیں جو بچے ہیں وہ شاید نہ جانتے ہوں باقی سارے بھراواں نوں آوندا ہے تانوں شعر پہلو مہربانی ذرا مینوں سن لو 1 منٹ مینوں سن لو کیا میرا کوئی حلالی بھائی مجھے بتائے گا کہ وہ کون سا پاک صحابی ہے جسے مولا علی جیسی کل ایمان شخصیت نے کہا کہ تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے وسیع بھائی کہنا ہے جناب سلمان بالکل صحیح اور وہ کون سا پاک صحابی ہے جسے محمد مصطفیٰ پاک نے صحابہ سے چن کے کہا کہ انت منا اہل البیت وہ بھی سلمان ہے بابا جی 2 پھول ہوتے ہیں ایسا جو بندہ خوا سکتا ہے نا مہربانی لو جی 2 پھول ایسے ہیں جو صرف جناب سلمان کے پاس ہے کسی اور کے پاس ایک 10واں درجہ ادھر رکھو ایک من اہل البیت دھیان رکھا جی آپ کا پتر گھما کے آپ کو موضوع کی طرف لا رہا ہے دھیان رکھا جی بھاگتے ہوئے دروازے پہ یطہرکم تطہیرا ایک پاک بی بی آئی کون کہا بہن فضا میں سلمان ہوں کہا جی بھائی کیسے آنا ہوا کہا بہن 2 پھول ہیں ان کو میں نے دیکھا چوما اچھا تو بھائی کون کون سے کہا بہن ایک پھول ہے 10واں درجہ دوسرا پھول ہے من اہل البیت تو مسجد نبی میں تسبیح پڑھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ کوئی ہے مدینے میں ایسا بندہ جو میری ٹکر کا ہو کوئی بھی نہیں پھر میرے ذہن میں آیا بندہ تو کوئی نہیں ایک خاتون ہے اور وہ ہے میری پاک بہن فضا ذرا جا کے جناب فضا سے نا 2 ہاتھ کروں کہ بہن افضل ہے کہ بھائی افضل ہے اگو بھی پاکیاں نے بھائی سلمان چھوڑیے نا بھائی جی میں بھی ولایت والی آپ بھی ولایت والے علی ولی سے بڑا رتبہ ہے کون سا سارے پھول چھوٹے ہیں علی ولی اللہ بڑا پھول ہے بہن بھائی چھوڑیے نا بھائی چھوڑیے نا نہیں بہن وہ نا میرا دل تھا کہ 2 ہاتھ ہو جائیں پر دھیان رکھا جائے آخری شعر ہے یہی شعر ہے جس وقت قصہ شروع کیا ہے بہن میں ذرا یہ چاہتا ہوں کہ چلو میرا مطلب ہے چلو پتہ تو چلے نا ہم میں سے افضل کون ہے جنہوں جناب سلمان نہیں نہ مڑے اب سیدوں کی کنیز کو جلا رہا اب کہتے بھائی اگر شاہ جی ذوالفقار شاہ جی اگر فضیلت ہی دیکھنی ہے نا تو جہاں کھڑے ہیں یہاں بھی میں افضل ہوں بہن کیسے رما بھائی دیکھنا تو جنت کے باہر کھڑا ہے میں جنت کے اندر جنہیں پتا ہے سیدوں کا گھر ہی جنت ہے جسے پتا ہے بطول کا گھر ہی جنت ہوتا ہے وہ تو بولے گا سر وہ چلا رہا ہے چاچا جی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے کہ بھائی تو جنت کے باہر ہے میں جنت کے بھائی بات ٹھیک ہو گیا نہیں بہن ایک اور بھائی کافی ہو گیا بہن ایک سائیں جی بہن ایک اصل بھائی ایک بس اچھا بھائی اور فضیلت سننی ہے کہاں پاجی لمحہ تاں کیتا ہے میرا خیال ہے ذاکر صاحب 5 منٹ لیٹ رہے تاں کیتا ہے نہیں تو میں جناب السلام کا کٹور جانا سے جب ہم ذاکر آتے ہیں نا تو شاعری اتر بندے پہ ہمارا کام ہو جاتا ہے یہ جو میں نوکری کر رہا ہوں یہ آپ کی محبت میں کر رہا ہوں میرا کام تو ہو گیا پہلو ہی اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ سارے گڈی پہنے توجہ یہ نہ پوچھا گڈی کی چکل ہوتی ہے میرے محترم سامعین اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلام بسم اللہ کہنا بھائی بٹ صاحب جملہ سنیں گا بھائی ہمارے جیسے شرائی صاحب ہمارے سید زادہ جو ہمارے گاؤں کے نواسی بھی ہیں سید بھی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ذرا لائٹ اپنے نوکری کی طرف رکھیے یا نوکر آ لو ماموں آ لو ادھر رکھو تو مہربانی 2 جملے آخر دو ہاں صدقے جاواں جی مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی آپ جنت کے باہر ہیں میں جنت کے بہن کوئی اور کہا بھائی ضرور سننا ہے ہاں بھائی یہ بتائیے کہ کائنات کن کے صدقے میں بنی کہا بہن فضا آپ سے یہ سوال کی توقع نہیں تھی میں گریجویٹ شخص ایم اے بی اے کا اسٹوڈنٹ اور مجھ سے آپ پوچھ رہی ہیں الف نار بے بکری والا سوال کچی پکی کا اور میری بہن یہ تو کائنات کا ہر بچہ جانتا ہے کہ کائنات بنی ہے 5 کے صدقے میں
और आप मुझसे पूछ रही हैं कि कायनात किन के सच में बनी? मेरा स्टेटस देखिए, अपना सवाल देखिए, मेरा स्टेटस देखिए। कहा भाई जरा बताइए ना प्लीज। कहा बहन पूरी कायनात बनी है 5 के सदके में। बाबा जी दुआ फरमाया जी, पीर जुल्फकार शाह जी, बाबा जाट शाह जी, जनाब फिजा जलाल में आकर कहते हैं भाई फिर सुन, 5 की तादाद में भी फिजा तुझसे अफजल है। बहन वो कैसे? कहा भाई देखिए ना, जिनके सदके में कायनात बनी है वो 5 है, आपने 4 को देखा है, मैंने पूरे 5 को देखा है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे भाई, सदके जामा शादी मेहरबानी, शादी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करा भाई। सारे जिंदगी भर के गुनाहों की माफी के लिए मैं बिस्मिल्लाह करा भाई। सदके जामा जिनके अल्लाह आपको सलामत रखे, जिनके सदके में भाई कायनात बनी है, आपने 4 को देखा, मैंने पूरे, और मैंने उस 5वें को देखा है जिसे सिर्फ खुदा ने देखा और किसी ने। भाई सुलेमान अब मैं अंदर जाऊं, अपने पीरां दी रोटियां पकानियां ने, जामा? कहा बहन जाइए, बस एक और। मेरी बहन इसके बाद नहीं कहता, जुबान मेरी बंद हो गई, दलीलें आपकी बड़ी हैं, मैं मान गया कि आप ही अफजल हैं। अंजना जरा अली वालों को थोड़ा मजा आ रहा है, चलो एक फजैल और सुना दो तो भैन जी जाओ। भाई अगो कुछ वेख, मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। अब मालिका ने बुए देख लोगे, इंजी बोली दा है, जन्नत के मालिक अंदर है ना। भाई मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। जब आप मुस्कुराए हैं ना जनाब सलमान हैरान, ले भैना इत्थे भी तू ही वध वेख लिया हुण दोवां पासे। फरमाया हाँ क्या करूं? बहन कौन सी जन्नत? बाबा जी जिसके मालिक हसन हुसैन है वो जन्नत। भाई मैं हसनैन से भी पहले जाऊंगी। और मेरी बहन पूरी हदीस पूरी सुनिए, ये आधी हदीस है जो आपने लिखी हुई देखिए ना, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, ये आधी है, पूरी सुनो आपको, पूरी ये है, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। तर्जुमा ये बनता है, हसन हुसैन मुस्तफ़ा कहते हैं हसन हुसैन जन्नत के मालिक हैं, इनका बाबा अली इन दोनों से अफजल है। हसनैन मालिक थे अफजल, यार अली सारे को हसनैन मालिक थे अफजल। कहा मैं अली से भी पहले जाऊंगी। और मेरी बहन ये क्या कह रही है? उस अली के बारे में भाई जिसके बारे में रसूल ने गदीर में कहा मन कुंतु मौला। कहा भाई ये अली का बाजू बुलंद किसने किया था? कहा मेरे नबी ने। कहा मैं नबी से भी पहले जाऊंगा। शाह जी 10 सफर 93 पढ़ांगा बाबा जी, याद आ गया, माफ जाना बाबा जी। 10 सफर कोड नाल जी 3 बजे, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुण नहीं तुहानू आंदे के ना उत्ते क्यों दिता ही, हुण मेले सुन लई होना साफ भी दे दिया, सदके जाओ। घर का बंदा बाबा जी इश्तिहार में ना भी हो तो नो प्रॉब्लम, मैं आपका नौकर हूँ, सिर चुको जी, ना जिसे मर्जी दे आहो। एक बंदा मुझे कह रहा था जाकर, मुझे तो भाई कितने साल हो गए तुझे नौकरी करते हो? मैंने कहा 10-12 तो हो ही गए मेरा ख्याल है। कहते हैं आज तक कोई पर्चा हुआ? तो पढ़ता बड़े जोर से। मैंने कहा आज तक पर्चा नहीं हुआ, जहाँ मैं पढ़ा वहाँ मुझसे बड़े बड़े उलमा पे पर्चा हुआ। हाफसाबाद का चौक है, नौशहरा बिरका, बड़े बड़े, मुझ पे नहीं हुआ। आंदा वजह की? मैं कहा भाई जी थानेदार साहब बेटे, मैं कहा वजह यह है कि आहो पे पर्चा नहीं होता, जिथे गल ना बनती हो तो आखो कि आहो, तो अगले बंदे समझ आते पर्चा का जी। सिर चुको, जुमला सुनो। नबी से भी पहले। कहा बहन आप जनाबे बतूल की कनीज हैं, इतना लाड, कनीजी के सज्जदा पे इतना मान, इतना कॉन्फिडेंस हाई कि आप सैयदों से पहले जन्नत में। भाई मैं बतूल से भी पहले जाऊंगी। ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है, ਤੁਹਾਡੀ समझ सदके ते नाल तामन करने सदके जावा। अल्लाह आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करा। मैं बोल रहा हूँ भाई, मुझसे आगे के बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना 90% को आता है, लेकिन हमारा काम है तबलीग करना। सुनो, सुरीले सुर के साथ सुनो। सबसे ज्यादा सुर पता क्या होता है? बात में सुर पैदा करना, ये सबसे मुश्किल है। सर उठाओ और बात सुनो। मौला आपको सलामत रखे। क्या कहा भाई? पाक बीबी, खुदा की कसम आपने सुना? इधर देखो, पांचन की कसम
450 سال کا بزرگ ہانپتا کانپتا دوڑا مسجد نبی کی طرف. میں دیکھ آیا, اللہ تعالیٰ لائیے, وہاں پہ پاک رسول مصلی پہ نماز ختم کیے ہوئے بیٹھے تھے, جس کا یہ عقیدہ میرے والا ہے کہ آدم بننے سے پہلے سے لے کے قیامت کے بعد تک 14 ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں وہ بولے, اور جو 14 کے علم پہ سوچتا یہ شک کرتا ہے وہ دی داد دی لوڑی کو نہیں. جیسے سلمان شریف بھاگتا ہوا آیا, مصطفیٰ نے یوں دیکھا اور کہتا, سلمان لگتا ہے تجھے میری فضا نے حیران کیا. جن کو سر کا پتا ہے وہ بول پڑے گی, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا میں نے کس خط پہ بات کیا, وہ بول پڑے گی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے لگتا ہے تجھے میری فضا نے حیران کیا. آہو بادشاہ جی غلطی انجی ہے. کیا کہا میری بیٹی نے؟ کہا بادشاہ جی وہ کہتی ہے کہ میں سلمان سے پہلے جاؤں گی. تو میں کہتا ہوں میری خیر ہی ہے. پھر کہتی ہے میں حسنین سے پہلے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, سید سے ماں جو کہتے ہیں تو لاڈ میں کہہ رہی ہے. پھر کہتی ہے میں علی سے پہلے. بابا جی مولا علی کے نام ایتھے تو میں ماری گیا آ کے, مولا علی سے بھی پہلے تھوڑا بھی نام لیا. کہہ رہی ہے میں سیدوں کے سید سے بھی پہلے جاؤں گی, جس سے بڑا سید اللہ نے بھیجے گا نہیں. اچھا بابا جی پھر کہتی ہیں کہ میں میری باپ سے بھی پہلے. اس تو اتنے فضائل تواڈے پتر کول کوئی نہیں جے جڑا ہونا کھ لگا. آئی بی بی دی شان. سرکار پتہ سلمان یہ جو میری فضا ہے نا, قرآن دی قسم اس تو بڑی گل نہیں ہوئی. 2 جہاں کا سید کہہ رہا ہے یہ جو میری بیٹی فضا ہے نا, یہ جو میری بیٹی ہے نا, یہ جو میری اس تو بات کی فرمان ہے, یہ جو میری فضا ہے نا, اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. یہ شاگردہ ہے پاک زہرا کی. یہ دلیل کے بغیر تو زبان کو حرکت نہیں دیتی. آؤ میں جا کے پوچھنے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کیسے کہہ دیا. پاک رسول جنت کے اندر آ گئے, جناب سلمان جنت کے باہر ہے. اندر آتے ہی سرکار نے جناب فضا کے سر پہ ہاتھ رکھا. میرا پتر فضا, جی یا رسول اللہ میرا پتر ہے, صدقہ تیری کریم صدقے, میرا پتر ہے, تو نے کہا ہے کہ میں 5 دن سے پہلے جنت میں جاؤں گی. جی بادشاہ جی آخیا میرا پتر 10ویں درجے والا من اہل البیت والا باہر ہانپ رہا ہے, کانپ رہا ہے, حیران ہے, ششدر ہے, ششو پانی میں کانپ رہا ہے. اتنا بڑا جملہ پتر ذرا سن رہا ہے, وہ اسے بتائے گی کہ تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا. آخری خیر شکر مہربانی آخری ہے یہ سونا سنیا جی. کہا یا رسول اللہ دلیل یہ ہے بادشاہ جی, آپ نے پچھلے جمعے میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا تھا کہ ہر نبی جنت میں جانے کا انتظار کرے گا, جب تک میں محمد جنت میں نہ جاؤں کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا, اور میں محمد اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری زہرا جنت میں نہ جائے. اور پھر آپ نے کہا اللہ عرش سے ایک ناکہ نازل کرے گا, جس نوری ناکہ پہ پاک حجاب اللہ آپ کی بیٹی زہرا بیٹھے گی, جس کا کجاوا زبردست کا ہوگا اور جس کی بہار یاقوت و مرجان کی ہوگی. اس پر بیٹھ کے زہرا جنت میں جائے گی. تو یا رسول مہار تو میرے ہاتھ میں ہوگی نا, سواری بعد میں جاتی ہے, مہاری پہلے جانا ہے. تھوڑی تکلیف تھوڑا سا اور وسیع ہے نا 5 منٹ. میں بسم اللہ کرا, مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائے. ایڈا سونا سنیا جی اپنے 2 ٹکے کے نوکر کو آپ نے بی بی پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. جو حاجتیں آپ لیے بیٹھے ہیں مالک انہیں پورا فرمائے. بابا جی شاہ جی آپ تو فضائل میں رو رہے تھے, میں نے آپ کو دیکھا جب سے میں نے سیدوں کی نوکرانی کا یہ قصیدہ شروع کیا ہے. شاہ جی مسلسل رو رہے تھے. فکرہ میں نے ایک پڑھنا ہے, آپ کی ہائے کا محتاج ہوں. آپ پوچھئے پتر کیوں؟ چونکہ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو روئے صرف اس پہ جنت ہے, بلکہ کریم نے کہا جو روئے یا روئے. اس کا مطلب ہے ہمارے مسائب پڑے کی وجہ سے اگر آپ کی ہائے نکلتی ہے نا تو وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. آپ کی ہائے کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی بخش دے گا. قلعہ دیدار سنگھ ایک جگہ ہے, آپ کے قریب یہ سب جانتے ہیں. 19 محرم کو شوکت رضا شوکت صاحب پڑھ رہے تھے, تو اڈے پتر نے سنے ہیں 3 دن تک میں روتا رہا. ہو سکتا ہے آپ کی بھی ہائے نکل آئے. جملہ میرا نہیں, جملہ شوکت صاحب کا ہے. کلمہ طیبہ کی قسم وہ فرماتے ہیں لوگوں نے سید زادیوں کو بھی مارا ہے, لوگوں نے بی بی پاک فضا کو بھی مارا ہے,
تو اتھرو نکل ہونا اس گل سے. وہ فرماتے ہیں فرق یہ ہے, جملہ اوکھا ہے تو معاف کرا جی, پانچن دی قسمیں انہوں کا فکر ہے. وہ فرماتے ہیں فرق یہ ہے سید زادیوں کو اتنا مارا گیا کہ ان کے گوشوارے اتر گئے, فضا کو اتنا مارا گیا کہ کان ہی اتر گئے. جس سید زادی کو بھی مارا جاتا تھا بی بی آگے بڑھ کے کہتی تھی مجھے مارو, اسی دن کے لیے تو میں نے محمد سے زندگی مانگی تھی. مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا اور خواتین میں سب سے زیادہ جناب فضا کو. ایک حکم ہے سیدوں کی طرف سے, اگر آپ بھی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اجازت دیں تو میں حکم پورا کر رہا ہوں. پہلے تو میں ایک دعا مانگتا ہوں جس سے بڑی شاید دعا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ آپ سب کو حسین کی ماں کی قبر پہ لے جائے. دسو ایک بار اس تو بڑی دعا ہے کوئی. میں جب 2019 کے آخر پہ عمرہ کے لیے گیا, زیارت رسول کے لیے مدینے پہنچا, تو وہاں کھڑے ہو کر نا جالی کے سامنے میں نے ایک سوال پوچھا تھا, آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ جائیں اپنے پتر کو یاد کر کے وہاں سرکار کے ساتھ سوال کریں, میں بھی سوال میں شامل ہو جاؤں گا. کہ جو جملہ اوکھا لگے تو پتر میں اپنا نوکر سمجھ کے معاف کرے جائے. وہ جملہ میں نے یہ پوچھا تھا, یا رسول اللہ کسی پھیری لگانے والے غریب کی بیٹی جوان مر جائے, 20 سال کے بعد اس سے پوچھا جائے تیری بچی کی قبر کہاں ہے, وہ 1000 قبروں والے قبرستان میں جا کے اشارے سے بتا سکتا ہے یہ میری بیٹی کی قبر ہے. میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں کل کا آیا ہوں, اتنا پوچھتا ہوں زہرا کی قبر کہاں ہے. ہائے کرنا واجب ہے نا ہر سید پہ, ہر شیعہ پہ. سید نہیں روئے گا تو کون روئے گا, ماتمی نہیں روئے گا تو کون. بسم اللہ کرا سائیں جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی قبر کہاں ہے. خدا کی قسم بھائی رجب جی وہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. بابا جی دن کو سایہ نہیں, وسیع بھائی رات کو چراغ نہیں. ایک لمحہ میں گیا تھا, مجھے ممبر کی قسم ریکارڈنگ ہو رہی ہے, حرام زیادہ تو جھوٹ بولے, 1 منٹ کے لیے میں گیا جناب بطول کی قبر پہ, 15-20 گن مین بڑی بڑی مدد اپنی زبان میں یلا یلا ہٹو, کھلون دی اجازت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین چھوٹا غریب ہے, زہرا بڑی غریب ہے. جس کے روزے کی ہر سال ہزاروں بندے زیارت کریں, لاکھوں کروڑوں, وہ غریب ہے. آپ کہتے ہیں حسین غریب ہے, خدا کی قسم میں کہتا ہوں حسین کی اماں حسین سے بڑی غریب ہے. اب وہ میں سوال پیش کرتا ہوں تاکہ عبادت میں اضافہ ہو جائے. یہ آج کی اس پاک مجلس میں میرے مصائب کا پہلا فکرہ ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ سنی بھائیوں کی اذان سنتے ہیں نا, اور اذان کے بعد ایک دعا ہوتی ہے, دعا میں ایک جملہ آتا ہے مقام محمودہ. گواہی دے سنا ہے آپ نے کبھی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے میرے تیرے نبی ہم سب گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. اوتھے کھلو کے نبی ایک جملہ کیا ہے کہ جڑا جڑا نبی دا امتی ہے نا وہ دی دھی دے غم چ ایک کاری ہائے کرے, عرش کے پائے میں بابا ذوالفقار شاہ جی ہاتھ ڈال کے سیدوں کا نانا اونچی آواز میں رو کے کہا میرے اللہ مجھ سے بڑا مظلوم کون ہے. میں جس شہر میں سلطان تھا وہیں میری زہرا لاوارث تھی. میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہی میری زہرا بابا جی لاوارث تھی. بابا جی یہ کہہ کے نبی پاک ہٹیں گے, مولا علی آگے بڑھیں گے. اتنے پاکیزہ ماحول میں, سیدوں کے گھر میں, سیدوں اور سید زادیوں کی موجودگی میں اگر میں جملہ پورا کر کے آپ کو رلاؤں تو پھر میری ذاکری کیا ہے. آدھا فکرہ کہوں گا, آدھا فکرہ میری مرشد زادیوں کی ہائے اور میرے بھائیوں کی ہائے پورا کرے گی. فکرہ میں نے آدھا کہنا ہے, آدھا کہہ کے میں چپ ہو جاؤں گا, پھر دیکھوں گا کون سا شیعہ ماں کا پتر تھا جو آیا بھی رونے کے لیے ہے. آج 30 محرم ہے اور اس کی ہائے نہیں نکلی. رسول کہیں گے میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہی میری بطول لاوارث تھی. علی آگے بڑھ کے کہیں گے, آدھا فکرہ رکھنا ہے, علی رو کے کہیں گے میرے اللہ تیرا محمد جتنا بھی مظلوم ہے اس کی بیٹی ہے تو اسی کے شہر میں. میرے اللہ میں وہ مظلوم ہوں جس کی کوئی بیٹی شام کھا گیا. میں بسم اللہ کرا. اور میں نے کہا شاید تھکی ہوئے ہیں, صبح کی محنت جاری ہے. جی بابا جی پھر آنا, بابا جی پھر آنا. میں وہ مظلوم ہوں جس کی کوئی بیٹی بازار کھا گیا, جس کی کوئی بیٹی دربار کھا گیا. میرے اللہ میں علی وہ مظلوم ہوں جس کی ایک بیٹی بھی میرے وطن پہ ہے.
پاک رسول نے کہا میں جہاں سلطان تھا وہیں میری بیٹی لاوارث تھی. سیدوں کے دادے مرشد علی نے فرمایا میں وہ مظلوم ہوں جس کی ایک بیٹی بھی میرے وطن پہ نہیں ہے. اب ایک تیسرا سید جملہ کہے گا محمد امامہ اتار کے روئیں گے علی ید اللہ ہاتھوں سے وجہ اللہ پہ ماتم کرے گا. جب حسین آگے بڑھ کے کہے گا میرے اللہ کوئی شک نہیں میرا نانا بھی بڑا مظلوم ہے میرا بابا بھی بڑا مظلوم ہے لیکن میرے اللہ میرا نانا ہو یا بابا ان کی بیٹیاں قبر میں تو آزاد ہے نا. اللہ دی تو پھر اب کیوں دیا میرے اللہ میں وہ جی بسم اللہ مولا تیرا قصہ قبول فرمائے پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. میں وہ مظلوم ہوں جس کی بیٹی قبر میں بھی کڑیوں سمیت دفن ہے. میرا دل پہ کرتا ہے اے جو سیدنا ہمیں میرا جی چاہتا ہے میں اس پاک سگے زادی کا 2 منٹ کا مصائب پڑھوں. اس سے پہلے کہ جناب کا جگر پھٹے میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. تیرے بابا جی 5ویں بادشاہ سے پوچھا گیا رو رو کے تھک نہیں گئے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بات سچی ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ امام روح کہتا سچ ہے. کہا مولا یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا سجاد نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا؟ امام فرمایا سچ ہے. کہا مولا پھر کڑیاں اتاری نہیں کیا یزید کی طرف سے حکم تھا کہ اس سید زادی کو پاجی ہائے کرا جائے کڑیوں سمیت دفنایا جائے؟ امام فرمایا ایسا کوئی حکم نہیں تھا. کہتا مولا میں امتی ہوں آپ سید ہیں. مولا یہ سیدوں کی غیرت کا معاملہ ہے. مولا پھر آپ ہی بتائیے نا جب حکم حکومت کی طرف سے نہیں تھا جڑے تیاں بیٹیوں کو ہائے کرا جائے پھر وجہ کیا تھی؟ سجاد نے کڑیاں اتاری کیوں نہیں؟ منہ پہ ماتم کر کے تیرا 5واں بادشاہ فرماتا ہے وجہ یہ تھی بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں کا رسا ہو گیا. میں بسم اللہ میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی میری پھوپھی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا تھا. اس وجہ سے میرے بابا کو اپنی بہن کڑیوں سمیت دفنانی پڑی. سر چکو جڑے بندے نے عالم دا مصائب ہوئے تو پھر اچھی ہوئی ہے. میں دعوت دینا باقی 2016 تو پیر اجاز شاہ جی بابا ذوالفقار شاہ جی انچولی کا ممبر حضرت علامہ طالب جوہری ممبر پہ جیسے پیر اجاز شاہ جی بیٹھے ہیں ایک بزرگ چٹی داڑھی والا سید اٹھا 2 پیس اس نے پہنا ہوا تھا مجلس سے اٹھ کے کہتا ہے علامہ صاحب میں ذات کا سید ہوں پیشے کا ڈاکٹر ہوں میں سید ہو کے آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے سب سے زیادہ حسین کی سکینہ پیاسی کیوں رہی؟ علامہ طلب جو جنیاں تیاں چھوٹیاں نے ایک باری ہائے کر دے ماتم کر کے کہتے ہیں وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹتا تھا جس نے 2 چھینے تھے. ہائے میرے پانی شاہ جی وہ بسم اللہ کرا جیسے ہی بسم اللہ کرا جیسے ہی وہ پانی لے کے آتا بی بی پھوپھی کی اوٹ میں چلی جاتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی مانگوں اور یہ ظالم مجھے تباہی مارے. میرے بعد کون سی ہستی آ رہی ہے؟ بھائی وسیم عباس. اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں صف اول کے سب سے پہلے ذاکر ہیں. ابھی آئیں گے نا ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے ان سے پوچھئے بھائی آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا نوکر زیادہ مجھ تو بھائی یہ کیا کہ گیا ہے یہ گل سچی ہے؟ وسیع حیدر سے لے کے وسیم بلوچ تک کسی ذاکر سے آپ کہیے ہمیں حسین کی بچی کی موت سنا. وہ کہتا ہے کہ شام کا زندان تھا بابے کی کٹی گردن تھی سینے پہ رکھا کہا بابا پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے پہ سو جا. حسین کے آبرو کٹے ہوئے تھے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے دانت ٹوٹے ہوئے تھے چہرے پہ خون تھا تماچوں کے داغ تھے دائیں کی زلفیں بائیں تھیں بائیں کی زلفیں دائیں تھیں. ذاکر صاحب وسیم بھائی آکھنا کی چاہتے ہو؟ گلو صاحب اقبال شاہ جی آکھنا کی چاہتے ہو؟ کہتے ہیں آکھنا یہ یعنی ہے کہ ساری اس طرح تھا نا تو بابا کو دیکھ کے پھر بچی دم توڑ گئی. مجھے کلمہ طیبہ کی قسم یہ ذاکر تیرے ڈر سے کہتے ہیں. اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے جو بچی 13 ضربے چلتے دیکھ کے نہ مری خالی قدم دیکھ کے کیسے مر گئی. آج تجھے بتاؤں اصل وجہ کیا تھی؟ سیدوں کی قسم اصل وجہ یہ تھی بازار میں اصغر کی بہن کو مارا پڑا گیا تھا. اتنا مارا گیا ہے رباب کی بچی کو بابا جی کہ زندان پہنچتے پہنچتے سید زادی دم توڑ گئی. زجر بن قیس پہ اللہ لعنت کرے ایک مرتبہ کہیے بے شمار. یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے شمر کے بعد سب سے زیادہ سکینہ کو مارا. بابا جی اجاز شاہ جی
बाबा जी और भी बड़े सैयद बैठे हैं लेकिन आप बुजुर्ग हैं। बाबा जी मैं आपकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए आपसे पूछता हूँ बाबा जी, एक फिक्र की इजाज़त है मुझे? बाबा जी सैयदाना जिगर फट जाएगा इस बार। मैं सबसे बुजुर्ग सैयद से मैंने पूछा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में खमसा था 1 से 5 सफ़र तक पिछले साल, मैं और भाई अली रज़ा खोकर साहब मसाइब पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से निकला अल्लाह ज़जर बिन कैस पे लानत करे। इधर से एक मोमिन उठा जिसका नाम था ज़ियाफ़त हुसैन, उठ चौथी मजलिस थी, उठ के कहता है अलामा साहब इस कुत्ते के बच्चे ने किया क्या था? मैं सईदा को माफ़ी मंगी तो उम्तियाँ तो वाजिब हाय करना। मैंने कहा ये वो हरामजादा है जो करबला से लेकर शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की माँ को मारता था। और जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए, बिस्मिल्लाह, इसमें कौन सा शिया है जिसका हाथ अभी तक सीने में नहीं आया? चाचा जी जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए, क्या वो माँ ताजियानों के लायक है? इसने मारा बाजार शाम में वसी भाई, इसने चाबुक मारा ऊंट के मुंह पे। जब ऊंट के मुंह पे लगा ना, एक बार साल लो, जब ऊंट के मुंह पे लगा तो खोली आगे बढ़ा, जड़े तिहाड़े बैठे हो, और आगे बढ़ कहता है ज़जर अल्लाह तुझ पे लानत करे, और तुझे पता नहीं हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है जानवरों को मुंह पे नहीं मारते, ये अपने मुंह से अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। ये सुनते ही सकीना सज्जाद के पास आई, दामन हिला कहती है इन्हें बताता क्यों नहीं, मैं भी हर वक्त मुंह से कुरान पढ़ती हूँ। जिसका जी चाहता है वो बालों से पकड़ के मेरे मुंह पे तमाचे मारता है। बाबा यादशाह जी मैंने 30वीं मरतबा भरे पंडाल से सारे सईदों के सामने, कैमरे के सामने, मैंने आपके सामने हाथ जोड़े थे। मैंने कहा बाबा जी तुसा सैयदों को इजाजत दिया जी, अगर मैं ये बात रिवायात से साबित ना करूं, कैमरा लगा हुआ है, कम अज कम ये सजा है कि मेरा कत्ल माफ। अगर तू शिया माँ का पुत्र होकर ना रोए, तू जाने शाह जानतरा जाने सुन के रोया जे। इन्होंने सिर्फ जनाब सकीना को फिजिकली नहीं मारा बल्कि मेंटली तौर पे मारा, ज़हनी टार्च किया। पूछो कैसे? शाम का दरबार है, तश्त में कुछ था और ऊपर कपड़ा था। यजीद कहता है तू हुसैन की क्या लगती है? बीवी कहती है मैं बेटी हूँ। तेरा बाबा तुझसे प्यार करता था? बड़ा करता था। तुझे तोहफे में क्या देता था? बीवी कहते हैं उजवा खजूरें जो मेरे नाना को पसंद थी, नाना मुस्तफ़ा को। कहता है अभी खजूर खाएगी? बीवी ने सज्जाद की तरफ देखा, इमाम ने इशारा किया आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। जनाब सकीना आगे बढ़ी, किधे कार तिहाड़ ते हाय नहीं निकली। कहता है ये इसमें खजूरें हैं। बीबी सकीना ने हाथ बढ़ाया, इसने कपड़ा उठाया, खजूरें नहीं, हुसैन का कटा सर था। यतीम सैयद आदमी को मेंटली तौर पे कैसे मारा गया? मैं आपसे कह रहा हूं अगर मैं साबित ना करूं, कम से कम सदा मेरा कत्ल माफ। और तू शिया माँ का पुत्र होकर यहाँ बैठ के मातम न करे, फिर तू शिया कैसा है? जब कूफा के दरबार में हुसैन का सर पहुंचा ना, शाह जी तुझे सही तो बाबा जी माफ करा जी, इन्हें लोगों बाद चौकना अगे नहीं कभी सुनिया, मैं किताबों का ढेर ना लावा, मेरा कत्ल माफ है। चुको सिर। आपको बताऊं गुजरावाला का शेर कैसे पढ़ता है। इस हरामजादे इब्ने ज़ियाद ने सकीना के सामने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, इधर देखा जी, हाथ डाल के यूं बुलंद किया और कहता है लगता है ज़रबे चलाते हुए शिवर ने शराब ज्यादा पी थी। इसने हुसैन का गला गोल नहीं काटा, कहीं से गोश्त ज्यादा है कहीं से थोड़ा है। सिपाही से कहता है जल्दी बाजार जा एक बड़ी सी कैंची लेके आ। शाह जी मुझे आपकी जात की कसम है, ये कैंची लेके आया। इसने ज़ैनब और सकीना के सामने हुसैन को बालों से पकड़ के गोश्त काटना शुरू किया। और बीवी पाक सकीना सदके तहजीब ना पड़ा, अल्लाह की कसम डर रहा था, खुदा की कसम जी बिस्मिल्लाह करा। मेरे भाई कहते हैं ना पढ़ लो जी, मैं आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना मैं रिवायत पूरी पढ़ता, कुरान की कसम आपका कलेजा, पंतरे की कसम तेरा कलेजा फट जाता अगर मैं रिवायत पूरी पढ़ता। मेरे भाई कह रहे हैं रोके ना पढ़ा से मर जाओगे। लो फिर एक जुमला पढ़ना, इसको छोटा पढ़ना। तिहाड़े बैठे होते एक करी हाय करा जे। सबसे ज्यादा मुश्किल में सकीना थी, क्यों? दरबार में खड़ी है और रस्सी कुछ ज्यादा तंग थी। और मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला तेरा गुस्सा गुल हुआ। अगर हम पूरा मसाइल पढ़ना शुरू करें, पैतन पाक की कसम आपके जिगर फट जाए। ये यूं बीबी देख रही है, रस्सी तंग है और यूं सामने देख रही है। कुछ पता कहाँ? यजीद की बच्ची रमला खड़ी थी सामने। एक बार साल लो, वो करीब आई। इसके बाद 1 मिनट के बाद मैंने मसाइब छोड़ देना है। अगर इबादत करनी है तो हाथ उठाइए और एक मरतबा हाय हुसैन कीजिए, मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। यूं देखा, रमला करीब आई, कहती है छोटी क्या बाबा जी क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ, तू बड़ी देर से मेरी तरफ देखे जा रही है, तिहाड़े हाय करोगे? बीबी रो के कहती है मैं तुझे नहीं देख रही, ये जो तूने दुर पहने हैं ये मेरे हैं, ये जो तेरे कानों में दुर है ना
یہ میرے وہ حیران ہو گئے تھے چھوٹی قیدن میں بادشاہ کی بیٹی تو ایک قیدن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے دور پہنوں لیکن تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی سچے باپ کی بیٹی ہے ہائے اور صدقے جاواں تیری ہائے تو صدقے جاواں تیرا چہرہ بھی پیارا ہے معصوم سا تیرا لہجہ بھی سچا ہے تو کسی صدیق باپ کی بیٹی ہے مجھے یقین تو ہے لیکن میں دنیا دار ہوں نا میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ اگر یہ در تیرے ہیں صدقے جاواں نشانی کیا ہے بڑا سونا نشانی ہے کہ نشانی کیا ہے سارے ہائے کرا جے بی بی رو کے کہتی ہے اتار کے دیکھ اگر خون ہوا تو میرے ہیں ہائے نبی بسم اللہ صدقے جاواں اگر خون ہوا تو میرے ہیں اگر خون نہ ہوا تو تیرے ہیں بابا جی جاشا جی اس بچی نے یزید کی بچی نے اپنے یوں کان پہ ہاتھ رکھا کہتے ہیں چھوٹی قیدن ابھی اتار کے دوں یہ کہتے ہیں نہیں کیوں سیدزادی فرمایا ہم وہ خاندان ہیں جب ایک بار چیز چلی جائے ہم دوبارہ نہیں لیتے کہتی ہے چھوٹی قیدن ایک بات تو بتا ایتھے سارا دی ہائے بن دی یہ بتا کہ تیرے بابا ہیں فرمایا مارا گیا تیرے بھائی ہیں فرمایا ایک کے سوا مارے گئے دل کردہ منہ تے ماتم کرنا تے تانوں بھی آکھاں ایک باری ہائے کرو یزید کی بچی سکینہ سے کہتی ہے یہ بتا تیرا کوئی چچا بھی تھا بی بی رو کہتے جیسے میرا چچا تھا کائنات میں ایسا چچا اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا کہتی ہے اچھا چھوٹی قدر میں سمجھ گئی تو اس لیے کہتی ہے نا کہ میں نے دور واپس نہیں دے دے نہ میرا بابا رہا نہ میرے بھائی رہے نہ میرا چچا رہا اب میں صدقے جاواں اب میں دور پہن کے کسے دکھاؤں گی بابا جی بندہ شیعہ ہے تو رونا آیا ہے ہائے نہ کرے ہو نہیں سکتا بی بی کہتا نہیں یہ وجہ نہیں ہے دین بچانے کے لیے قتل ہونا میرے باپ دادا کی سنت ہے تو بی بی دور لیتی کیوں نہیں تھی یہاں بندہ ہائے کرے بی بی رو کہتی ہے وجہ یہ ہے اب دور پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی اور میری کندریاں بند تھیں ظالم نے ایسے کھینچا صدقے جاواں کہ میرے ہاتھ ہی پھٹ گئے خدا کی قسم میرے کان پھٹ چکے ہیں میں بالیاں پہننے کے لائق نہیں رہی قرآن کی قسم میں نے یہ جملہ کہہ کے چلے جانا تھا میرا بھائی نام میں وسیع حیدر ایسا ذاکر ہے کہ جو 10 منٹ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن پائنتر کی قسم سید کا حکم ہے اور آپ پہ مجھے ترس آ گیا کہ اتنی لمبی آپ نے عبادت کی اور میں درمیان میں چھوڑ کے جاؤں مجھے شرم آ رہی ہے جی چاہتا ہے ایک فکرہ تیرے ماتم کے لیے اور کہوں اور ابھی تک جس بھائی نے ماتم نہیں کیا اسے دعوت دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ان ظالموں نے سیدوں کے سار کیسے کاٹے ہیں کر دیو ہائے سارے مجھے کلمہ طیبہ کی قسم بی بی کلثوم کی جولی میں غازی کا سر کٹا ہے بی بی لیلہ کی گود میں اکبر کا سر کٹا ہے بی بی فروا کے سامنے قاسم کا سر کٹا ہے ادھروں ویک کے دسو کھائے کون نہیں کرتا رباب دیکھ رہی تھی انہوں نے اصغر کی گردن کو موت بابا جی نیزے پہ سارا ہے چوتھے قدم پہ فاصلہ چوتھے قدم پہ پہنچا قافلہ رکا شمر آیا سیدہ سجاد کے پاس کہتا قیدی کیا بات ہے قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا امام فرمایا میری گردن بڑھ سکتی ہے میرا پاؤں آگے نہیں بڑھ سکتا کہتا وجہ کیا ہے امام فرمایا وجہ یہ ہے میری سکینہ نہیں مل رہی میں ذات کا سید ہوں مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں جب تک میری بہن نہ ملے میرا ایک قدم آگے نہیں پڑے گا اٹھ کے پوچھو زیغم مجتبی بتا انہوں نے حسین کی بچی کو کیسے ڈھونڈا پائنتن کی قسم 36 آرامزادے لوہے کے تازیانے لے کر دشت نینوا میں سکینہ کو ڈھونڈنے نکلے کرو سوال بی بی کہاں تھی ہائے سارے کریں گے اس لاشے کے پاس تھی جس کی دائیں کی پسلیاں بائیں آ گئی بابا جی جس کی بائیں کی پسلیاں دائیں آ گئی تھی اس کے قریب آ کے بندے ہاتھوں سے سید ذات جملہ کہا علیک السلام یا ابتا عربی زبان میں جب علیک کا پہلے لایا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بابا میرا آخری سلام ہو اس طرح یتیم سید زادی نے اپنے باپ کی لاش کو ایسے پکارا کہ عربی روایت کے لفظ یہ ہے پتھر ہٹے حسین کی باہیں کھلیں حتی القت نفسہا علی صدر ابیہا یہاں تک کہ پاک سکینہ نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے سینے پہ گرا دیا اور تیاڑیو حسین نے ویسے بازو بلند بند کیے جیسے مدینہ میں سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے آخری بڑا جوڑا اٹھا ہے آخری مرتبہ باپ بیٹی باتیں کر رہے ہیں یہی زجر حرام زادہ قریب سے گزرا باقی 35 کہتا ہے رک جاؤ وہ بچی مل گئی وہ حسین کے لاشے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے یہ حرامی قریب آئے شادی جاشری معاف کر دے ان حرامیوں نے مل کے شبیر کے ہاتھوں کو کھولنا چاہا تو اڈی ہائے دی قسمیں
حجت خدا کے ہاتھ نہ کھلے، شیعہ ماں کا پتر پہ ماتم نہ کرے، یہ آگے بڑھے اور حسین کے ہاتھوں پہ لوہے کے تازیانے مارنے شروع کیے۔ فرزند زہرا کا ہاتھ پھٹا، خون کا فوارہ نکلا۔ کرو سوال زیکا مجتبائی، کیا حسین نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ حرامی کھولی آگے بڑھا، کہتا پیچھے ہٹ جاؤ، میں ایسا کام کروں گا حسین خود بخود اپنی بیٹی کو چھوڑ دے گا جس کی ماں شیعہ ہے، واجب ہے۔ یہ حرامی آگے بڑھا، اس نے پوری قوت سے وہی تازیہ